السلام علیکم کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے تم ہو بھیگی رت کی چاندنی۔ ناول کی رائٹر ہیں فرا عظیم۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ او مائی گاڈ طلسم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بھائی جان آتے ہوں گے، بند کرو اس کو۔ وہ بڑی منہمک ٹی وی پر رومانٹک سین دیکھ رہی تھی۔ انسا نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھین لیا۔ کیا مصیبت ہے تمہارے اور تمہارے اس آئرن بھائی کے ساتھ؟ ٹی وی دیکھنا بھی منع ہے کیا؟ اس نے جھنجھلا کر کشن سائڈ میں پھینکا اور اس سے ریموٹ چھیننے لگی، لیکن انسا نے نہ دے کر دیا۔ ٹی وی دیکھنا منع نہیں ہے، لیکن یہ چینلز بھائی جان نے آف کر رکھے ہیں اور اب تمہاری خیر نہیں۔ تم نے کھولے کیوں؟ اس نے انسا کے لیکچر پر گور کر دیکھا۔ کتنی ان رومانٹک ہو تم، مزہ تو رومانس میں ہے، ورنہ زندگی بوڑھی ہے تمہاری طرح۔ طلسم نے کشن اسے دے مارا۔ گناہ دیں گے اللہ میاں۔ وہ اٹھی تھی جب طلسم نے اس کا ہاتھ گھسیٹ کر صوفے پر گرا لیا اور اس پر جھک گئی۔ انسا منہ بنا کر رہ گئی، کیونکہ وہ اکثر ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی رہتی تھی۔ ارے یار تجھے کیا معلوم رومانس میں کیا مزہ ہے؟ قسم سے تپتی ہوئی دھوپ ہو، سر پر سورج کی گرمی تیز ہو، سخت گرمی سے پسینہ آ رہا ہو، اور میں ہوں اور وہ ہو۔ اوف، تو سوچ کیا ہوگا؟ انسا نے اسے پیچھے دھکا دیا تھا۔ وہ انسا کو کچھ اور ہی سمجھنے لگی تھی۔ غضب خدا کا، گندی دھوپ میں یہ سب کون گدا کرتا ہے؟ اور تجھے کتنا تجربہ ہو گیا یہ سب کرنے کا؟ طلسم مزے سے صوفے پر لیٹ گئی۔ کیوں، کیا دھوپ کا دل نہیں دیکھنے کا؟ سارے منظر دیکھنے کا حق صرف رات کی چاندنی، بارش، بادل اور وغیرہ وغیرہ کو دیکھنے کا ہے۔ سورج نے کون سا قصور کیا ہے؟ طلسم کے خطرناک ارادے انسا کو دہلا گئے۔ وہ آنکھیں پھاڑے سے دیکھے گئی، اور جہاں تک بات تجربے کی ہے تو جانے من وہ بھی ہو ہی جائے گا، حقیقت میں نہ صحیح خواب ہی میں۔ لیکن تم دونوں منحوس بہن بھائی جو ہو نا، خواب میں بھی کہیں نہ کہیں سے نکل ہی آتے ہو۔ اس کے منہ بنانے پر انسا ہنسی تھی۔ طلسم سدھر جا ورنہ تیرا میاں تجھے بڑا سنجیدہ ملے گا۔ وہ اسے ڈرا رہی تھی، لیکن اس پر بالکل اثر نہ تھا۔ وہ انسا سے ریموٹ چھیننے کے چکر میں تھی اور اس نے چھین کر ہی دم لیا۔ انسا نے ایک مکہ اس کی پیٹھ پر جھڑ دیا اور وہ ہنستی ہوئی پھر سے ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ دفعہ ہو جا کمینی، اچھا ہے اللہ کرے بھائی جان آ جائیں، تب مزہ آئے گا۔ وہ کرتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ ابے جا، تیرا بھائی تو کرفیو میں پیدا ہوا ہے۔ خالی روڈ پر جیسے فوجی گھومتے ہیں نا، ایسے وہ بریف کیس لیے چلتا پھرتا رہتا ہے۔ انسا نے اسے گھورا اور وہ دوبارہ سے انگلش مووی دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ اسے اسی رومانٹک موویز پسند تھی اور یہی عادت انسا کو چڑھاتی تھی۔ یہ کون دیکھ رہا ہے؟ سبکتگین کی آواز پر اس کی گود میں پڑے سارے چپس کے ریپر زمین پر گر پڑے۔ ہاتھ کپ کپانے لگے۔ جلدی سے چینل بدلا، لیکن اس کی قسمت کہ ہر جگہ سے ہی نازیبا سین آ رہے تھے۔ سبکتگین نے آگے بڑھ کر غصے سے اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھینا اور ٹی وی بند کر کے اسے گھورا، ریموٹ صوفے پر پھینکا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دادی جان کے سامنے کچھ کہنا اسے اپنی اشامت بلانے کے مترادف تھا، سو خاموشی سے نکل گیا۔ انسا کو طلسم کے پھولے ہوئے منہ پر ہنسی آ رہی تھی۔ میں کہہ رہی تھی نا بند کر دے، مگر تیری سمجھ نہیں آتی۔ اب جا کر یاد کر سورج، دھوپ، رومانس، وہ اور بھائی جان کا ڈنڈا۔ وہ مسلسل اسے چھیڑ رہی تھی۔ طلسم نے غصے میں کشن اٹھایا، لیکن شمع قسمت کہ وہ سبکتگین کے منہ پر لگا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے عتاب کا نشانہ بنتی، دوڑتی ہوئی اپنے پوشن کی طرف چلی گئی۔ پیچھے سے آتی اس کی آواز کا بھی اس پر مطلق اثر نہ تھا، جبکہ انسا اپنی ہنسی دانتوں تلے دبائے کارپیٹ سے سارا کچرا اور چپس سمیٹ رہی تھی۔ دادی جان بھی مسکرا رہی تھیں۔ کس نے کھولے ہیں یہ چینلز؟ اس کی کرخت آواز پر انسا کانپ اٹھی۔ وہ بھائی جان، وہ طلسم نے، اس نے تھوک نکلا۔ بیہودہ لڑکی، یہ کسی دن مار کھائے گی میرے ہاتھوں۔ جاؤ چائے لے کر آؤ۔ وہ دوبارہ چینلز آف کرنے میں مگن ہو گیا، جبکہ دادی جان اس کی بات سن چکی تھی۔ فوراً بول پڑیں، ایسے کیسے مار کھائے گی؟ کوئی ہاتھ تو لگا کر دکھائے میری بچی کو۔ وہ پہلو بدل کر رہ گیا، لیکن پھر بھی بول پڑا، آپ ہی نے اسے اتنا سر چڑھا رکھا ہے۔ اس عمر کی لڑکیاں پڑھائی کرتی ہیں اور وہ ہے کہ ٹی وی دیکھ کر وقت گزارتی ہے۔ وہ طلسم کی حرکتوں پر ایسے ہی کھولتا تھا۔ اسے اس کی حرکتیں بالکل پسند نہ تھیں، اور وہ بھی جیسے جان بوجھ کر اسے چڑھانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتی تھی۔ ہاں، ایک تم پڑھ کر اپنے چہرے کی ہنسی غائب کر چکے ہو نا، تو چاہتے ہو سارے تمہاری طرح ہی ہو جائیں۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ پتہ تھا بات چاہے اس کی صحیح ہو یا غلط، دادی جان ہمیشہ اسی کی حمایت میں بولیں گی۔ سو انسا پر چیخ پڑا، یہ چائے کہاں رہ گئی؟ انسا نے جلدی سے کپ میں چائے ڈالی اور اسے لے جا کر تھما دی۔ اس کا غصہ اس کے سرخ چہرے سے جھلک رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ انسا پر اترتا وہ جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ طلسم کی بچی، تو آجا، تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ ڈانٹ پڑوا دی میری۔ وہ بڑبڑا رہی تھی، جبکہ دادی جان تسبیح پڑھ رہی تھیں اور وہ اپنا فیورٹ پروگرام خبرنامہ سن رہا تھا۔ طلسم بیٹا، جا کر ذرا یہ کھیر تو دے آؤ تایا جان کے ہاں۔ وہ کتنی دیر سے کہہ رہی تھی، لیکن مجال ہو جو اس کے کان پر جوں تک رینگی ہو۔ تبھی وہ اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ وہ بڑے مزے سے بیڈ پر لیٹی ٹانگ چھٹکا رہی تھی
اور گانا سن رہی تھی۔ انہوں نے 2 ہتھڑ اس کو جڑ دیے۔ وہ چونک اٹھی۔ کیا ہے امی، اب گانا سننا بھی منع ہے کیا چھٹی والے روز؟ ابو کی وجہ سے ویسے ہی ٹی وی نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے ٹیپ ریکارڈر کی آواز بند کر دی۔ کب سے آوازیں دے رہی ہوں کہ بھابھی کے گھر کھیر دے آؤ، لیکن ملکہ کو فرصت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک اور ہاتھ اس کی کمر پر مارا۔ تو ماریں تو نہ جا رہی ہوں، اس نے مرے مرے لہجے میں کہا۔ پیر میں چپل ڈالی لیکن یکدم چونک کر رک گئی۔ نہیں امی، میں نہیں جا رہی۔ آپ بوا سے کہیں، وہ دے آئیں گی۔ وہ اتوار کی وجہ سے وہاں بالکل نہیں جاتی تھی کیونکہ سبکتگین کی خونخوار نظریں اسے گھورتی رہتی تھیں اور وہ شرارتوں سے باز رہ نہیں سکتی تھی۔ کیا کہا نہیں جائے گی؟ صبر کر۔ وہ چمٹا لیے اس کے پیچھے آئیں، تبھی اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اچھا جا رہی ہوں، لائیں۔ وہ پیالہ لے کر ڈرتے ڈرتے تایا ابو کے گھر آ گئی۔ آلتو جلالتو، آئی بلا کو ٹالتو، وہ ورد کرتی آ رہی تھی، جبکہ انسا حیران تھی کہ وہ بھائی جان کی موجودگی میں کیسے آ گئی۔ خیریت؟ طلسم نے ادھر ادھر دیکھا اور اسے نہ پا کر اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ شکر تمہارا، وہ افلاطون بھائی نہیں ہے۔ انسا مسکرائی تھی۔ اگر تو بن گئی نا میری بھابھی تو پوچھوں گی تجھ سے۔ اس نے کھیر کا پیالہ اس کے ہاتھ سے لیا اور اس کی بات پر طلسم اپنی جگہ ہی سے اچھل گئی۔ کیا دماغ خراب ہے نا میرا، جو میں خودکشی کرنے کے لیے تیرے بھائی کی اندھیری زندگی میں کود پڑوں؟ اس سے تو بہتر ہوگا کہ میں سمندر میں چھلانگ لگا لوں، کم سے کم روشنی تو ہے وہاں۔ تیرے بھائی میں سوائے پتھر کے اور کچھ بھی نہیں۔ وہ بڑے مزے سے میز پر بیٹھ گئی اور ٹانگیں ہلانے لگی۔ ارے طلسم بیٹا، کب آئی تم؟ مسعودہ احمد نے اسے پیار کیا۔ وہ تائی امی، آپ لوگوں کے لیے امی نے کھیر بھیجی ہے، وہی لائی تھی۔ وہ بڑے مزے سے بسکٹ کی پلیٹ لیے کھانے میں مگن تھی۔ اچھا، کھانا کھا کر جانا، سبکتگین بھی آتا ہی ہوگا۔ اس کے نام پر بسکٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور وہ تیزی سے میز سے اتری اور جانے کے لیے مڑ گئی۔ ارے کہاں جا رہی ہو طلسم؟ انسا کی آواز پر وہ پلٹی تھی۔ مجھے بے موت مرنے کا شوق نہیں ہے، قسم سے تیرے بھائی کا خبرنامے جیسا منہ دیکھنے سے بہتر ہے میں آج باغبانی کر لوں، خدا حافظ۔ وہ مڑی تھی اور بڑی بری طرح سبکتگین سے ٹکرا گئی۔ اسے سامنے دیکھ کر اس نے انگلیاں دانتوں میں دبا لیں اور وہ اسے گھور رہا تھا۔ وہ جی دادی آ رہی ہوں۔ سبکتگین مڑا تھا اور وہ تیزی سے اسے پیچھے دھکا دیتی آگے بڑھ رہی تھی۔ جب تیزی سے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ بے بسی سے کٹ کر رہ گئی۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ جارحانہ تیور لیے اسے گھور رہا تھا۔ انسا کی تو سٹی گم تھی جبکہ مسعودہ احمد مسکرا رہی تھیں۔ کچھ نہیں، طلسم نے تھوک نکلا کہ اب اس کی شامت ہے۔ او تائی امی، کھیر گر رہی ہے پلیٹ سے، اچانک اس نے کہا تو سبکتگین بھی دیکھنے لگا مڑ کر، اور موقع اچھا پا کر اس نے اس کی مٹھی ناخنوں سے کھولی اور تیزی سے آگے دوڑ لگا دی۔ وہ اس کے پیچھے پکارتا رہ گیا لیکن وہ بغیر سنے کان بند کیے دوڑتی چلی گئی۔ طلسم بیٹے، کھانا کھا لے پھر چلی جانا، دادی جان نے آواز لگائی۔ دادی جان، بعد میں آؤں گی، آج مطلع ابر آلود ہے۔ وہ باغ نکلی جبکہ اس کے تیور اب بھی بگڑے ہوئے تھے۔ اتنی بڑی ہو گئی ہے لیکن چچا جان اسے بالکل بھی نہیں سمجھاتے۔ وہ گلاس میں پانی انڈیلنے لگا۔ ارے بچی ہے بیٹا، پھر اکلوتی ہے تو لاڈلی تو ہوگی نا، تم ایسے ہی اسے ڈراتے رہتے ہو۔ انہوں نے کھیر ٹیبل پر رکھی۔ پتہ نہیں کتنی بچی ہے، وہ اب بھی خائف تھا۔ ارے مجھے تو بہت پسند ہے، میں تو کہتی ہوں گھر کی لڑکی گھر میں رہے تو اچھا ہے۔ وہ دادی جان کی بات سمجھ چکا تھا، تبھی چمچہ رکھ کر انہیں دیکھنے لگا۔ دادی جان، میرے لیے آپ ایسا بالکل نہ سوچیں، میں نہیں کروں گا اس چھلاوہ سے شادی۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ ارے تو کیا برائی ہے بچے میں؟ بہو، میں کہہ رہی ہوں کہ اس کی دلہن اگر کوئی بنے گی تو وہ طلسم ہی ہوگی، سن لو سبکتگین کان کھول کر۔ وہ ان کی بات سنی انسنی کرتا چلا گیا جبکہ وہ نعیم احمد کی طرف بڑھ گئی۔ نعیم بیٹا، تمہارا کیا خیال ہے؟ جی امی جان، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن بچوں کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ وہ ایک سانس کھینچ کر رہ گئی اور کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ انسا، دادی جان کو ڈھیر سارا پیار کر کے اور لے کر وہ اس کی طرف آ رہی تھی۔ یہ رات اور یہ دوری، تیرا ملنا ہے ضروری، کہ دل کرے ہائے ہائے، کوئی تو بتائے کیا ہوگا۔ وہ گنگناتی ہوئی اسی کے کمرے میں چلی آئی تھی جہاں وہ کتابوں میں سر گھسائے بیٹھی تھی۔ تم یہاں اور میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ اس کے سامنے گرنے کے انداز میں لیٹ گئی۔ ہاں، امتحان شروع ہونے والے ہیں نا، تیاری کر رہی ہوں، اس نے منہ بنایا۔ کیا یہ بور خشک الفاظ چاٹ رہی ہے؟ اپنے اس خڑوس بھائی کی طرح جامد ہو جائے گی تو بھی، پھر تیرا منہ بھی ٹی وی کی اناؤنسر جیسا لگے گا۔ اس نے بڑا زوردار کہکا لگایا تھا۔ انسا نے کتاب اسے دے ماری۔ کمبخت کہیں کی، پتہ نہیں کیا کیا کہتی رہتی ہے میرے اتنے ہینڈسم سے بھائی جان کو۔ تجھے پتہ ہے کل دادی جان تیری اور بھائی جان کی شادی کرنے کی بات کر رہی تھیں۔ طلسم کو کرنٹ لگا تھا، جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کیا میں اور اس لوہے سے شادی کر لوں جسے یہ بھی نہیں معلوم کہ لڑکی سے بات کس طرح کی جاتی ہے؟ میری توبہ! اس نے کان پکڑے تو انسا مسکرا دی۔ ویسے یار، برائی بھی نہیں ہے، غیر آئے گی تو اس سے بہتر ہے کہ تو ہی آ جا، کوشش کر کے دیکھ،
بھائی جان دل کے برے نہیں ہیں۔ وہ بہت غور سے اس کی باتیں سنتی رہی، پھر اچانک بول پڑی، نہیں نہیں، وہ بہت ان رومانٹک ہے، مجھ سے بات بھی کریں گے تو بس یہی کہ کیا پکایا ہے، ایسے کیوں بات کر رہی ہو، ایسے کیوں بیٹھی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے تو ہر وقت ایسا لگے گا جیسے میں مجرم بنی کٹہرے میں کھڑی ہوں اور وہ وکیل بمیں جج بنے، مجھ سے سوال پر سوال اور بعد میں سزا پر سزا دیے جا رہے ہیں۔ نہ بابا نہ۔ وہ لیٹ گئی تو انسا چڑ گئی۔ پھر کیا چاہیے تجھے؟ اس نے طلسم کو کشن مارا جسے اس نے بڑی خوبصورتی سے کیچ کر لیا۔ مجھے آہا کیا کہہ ڈالا جانم۔ وہ بڑے دلربا انداز میں کشن سر کے نیچے رکھے آہ بھر کے رہ گئی۔ رومانٹک ہو، پیار بھری باتیں کرے، مجھے ڈھیر سارا پیار کرے، ہر وقت میرے ساتھ رہے اور ہم تم ایک کمرے میں بند ہوں اور چابی کھو جائے۔ انسا نے اسے ایک دھپ لگائی تو وہ ہنس پڑی۔ بہت بیہودہ ہو تم، دفعہ ہو جاؤ میرے کمرے سے، لمحوں میں پٹری سے اتر جاتی ہو۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ تجھے یہ ساری باتیں سوچتی کیسے ہیں۔ وہ مستقل ہنس رہی تھی۔ زندگی اسی کا نام ہے صنم، تیری اور تیرے بھائی کی طرح نہیں، جو کسی لڑکی سے بات کرتا ہے تو ایسے جیسے وہ ٹیچر اور سامنے کھڑی لڑکی اس کی اسٹوڈنٹ۔ مجھے تو لگتا ہے جیسے اس میں کسی ظالم ٹھاکر کی روح سمائی ہوئی ہے جس کا سینہ کبھی نیچا ہوتا ہی نہیں۔ جانم اپنے آپ کو بچا لے ورنہ تو بھی اسی کی طرح بدروح بن جائے گی۔ ظالم بدروح، ہا ہا ہا۔ وہ ہاتھ پر تالی مار کر زور زور سے ہنس رہی تھی۔ انسا اسے کتنی بار کتاب مار چکی تھی لیکن وہ ڈھیٹ بنی ہنسے جا رہی تھی۔ امی کسی صاحب کو ملانے لے کر آؤں گا آج، جلدی آؤں گا۔ اس نے کپ خالی کر کے میز پر رکھا۔ کس کو بیٹا؟ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ورشا کو، آئی لائک ہر اینڈ میری ہر۔ دادی جان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ انسا کی بھی حیرت سے آنکھیں پھٹی تھیں۔ سبکتگین میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ طلسم اس گھر میں دلہن بن کر آئے گی، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں۔ پھر یہ ورشا کیسے بیچ میں آ رہی ہے؟ دادی جان کی بات پر وہ بڑک اٹھا تھا۔ دادی جان مجھے جوکر نہیں چاہیے، بیوی چاہیے جو میرے ساتھ چلتی ہوئی اچھی لگے۔ وہ اپنی اوٹ پٹانگ حرکتوں کی وجہ سے ویسے بھی کسی دن مار کھائے گی میرے ہاتھوں۔ ان کے تو تلووں تلے لگی تھی۔ ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ میری بچی کو۔ ویسے ہی تمہارا اتنا خوف ہے اس بیچاری پر کہ تمہاری موجودگی میں آتی ہی نہیں ہے۔ ارے کبھی ڈھنگ سے بات تو کر کے دیکھو اس سے، بڑے آئے مارنے والے۔ اس نے غصے سے پیر پٹکے تھے اور کھڑا ہو گیا۔ بھاڑ میں گئی وہ آپ کی المینٹ بچی۔ اس کی وجہ سے اکثر ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہو جاتی تھی لیکن وہ انہیں بہت چاہتا تھا، کبھی بد کلامی اور اونچی آواز میں بات نہ کی تھی۔ امی میں شام کو لے کر آؤں گا ورشا کو، پلیز، میں اس سے شادی کروں گا۔ وہ رکا نہیں چلا گیا لیکن دادی جان کا پارا اب بھی ہائی تھا۔ بہو میں کہہ رہی ہوں اس گھر میں طلسم ہی آئے گی۔ غضب خدا کا، نہ جانے کیا جادو کر ڈالا ہے اس چڑیل نے کہ میرا اتنا اچھا اور فرمانبردار بچہ غصہ کر گیا ہے مجھ پر۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ مسعودہ احمد اور نعیم احمد بھی سوچ میں پڑ گئے۔ جبکہ انسا کو دادی جان نے آواز دے کر بلایا تو وہ ان کی طرف بڑھ گئی۔ انسا بیٹا جا ذرا طلسم کو تو بلا کر لا۔ وہ گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے زیادہ چل نہیں سکتی تھی۔ آرام سے تخت پر بیٹھ گئیں۔ سبکتگین کی بات انہیں ابھی تک غصہ دلا رہی تھی۔ جی اچھا دادی جان۔ وہ فوراً سر جھکا کر سلیم احمد کے پوشن کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم چچی جان۔ انہیں سامنے دے کر اس نے سلام کیا اور سیدھی طلسم کے کمرے میں چلی آئی جہاں وہ مزے سے خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ طلسم تمہیں دادی جان بلا رہی ہیں۔ اس نے چادر کھینچ کر ایک طرف رکھ دی۔ سونے دو مجھے۔ طلسم نے چادر دوبارہ اٹھائی تھی لیکن انسا نے واپس کھینچ لی اور اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ کسمسا کر کروٹ بدل گئی۔ طلسم کی بچی، دادی جان بہت غصے میں ہیں، اٹھو۔ انسا نے دوبارہ اسے ہلایا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ طلسم نہیں اٹھے گی نا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو مجبوراً انسا نے گلاس میں پانی بھرا اور طلسم پر انڈیل دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ نیند کچی نہیں تھی تبھی آنکھیں کھولنے میں ذرا وقت لگا تھا۔ یا اللہ خیر کرنا، صبح صبح دو منحوسوں کی شکل دیکھی ہے۔ انسا کو سامنے دے کر اس نے دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ مصیبت کیا ہے تم دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ؟ انسا نے ایک مکہ اس کی کمر پر جھڑ دیا۔ کسے منحوس کہہ رہی ہیں؟ اس نے آنکھیں دکھائی۔ کمبخت، تجھے اور تیرے اس ہٹلر بھائی کو جو خواب میں بھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ او ہو، اب تو خواب میں بھی آنے لگے ہیں بھائی جان۔ اس نے شرارت بھری سرگوشی کی۔ ویسے کیا دیکھا؟ آہا، وہ ایک آہ بھر کر دوبارہ لیٹ گئی۔ مت پوچھ ظالم، کیا دیکھا؟ کتنا ہینڈسم تھا وہ، مجھ سے 4 فٹ لمبا، خوبصورت، گھنگھرالے بال، گولڈن مونچھیں اور میں نازک سی اس کی باہوں میں تھی۔ ابھی کچھ کرنے ہی والا تھا وہ کہ تیری آنکھ کھل گئی بیہودہ۔ انسا نے اس کی بات کاٹ کر کشن دے مارا۔ آنکھ نہیں کھل گئی، وہ تیرا منحوس ہٹلر بھائی پیچھے سے آ گیا۔ قسم سے اینڈ وقت پر انٹری کی تھی تیرے سڑیل بھائی نے۔ وہ کچھ کرنے ہی والا تھا کہ آواز دے ڈالی طلسم۔ سارا مزہ خراب کر دیا۔ وہ منہ بسور کر اوندھی لیٹ گئی۔ تو بڑی کمینی ہے، تجھے شرم نہیں آتی ایسے خواب دیکھتے ہوئے؟ یعنی کہ تو خواب میں بھی لمٹ کراس کر جاتی ہے۔
انسا بڑی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب دوسری تو منحوس آ گئی، پتہ نہیں آج کون سا برا دن ہے۔ طلسم نے چادر ایک سائڈ پر پھینکی۔ دادی جان بلا رہی ہیں، پہلے ان کی بات سن لو، بعد میں لڑ لینا۔ وہ سانس کھینچ کر بیڈ سے اتری اور مری مری چال چلتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ فریش ہو کر اس کے ساتھ دادی جان کے پاس چلی آئی۔ السلام علیکم دادی جان۔ طلسم نے ان کی باہوں میں اپنا وجود دے دیا۔ وعلیکم السلام، میری بچی سو رہی تھی۔ انہوں نے اس کے منہ پر ڈھیر سارا پیار کیا۔ لیکن آپ نے کیوں بلایا ہے؟ وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹ گئی۔ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ سبکتگین کی دلہن تو بنے۔ وہ بدک کر اٹھ بیٹھی۔ دادی جان کیوں میری موت کا بندوبست کر رہی ہیں آپ؟ دادی مسکرا دی۔ بیٹا وہ دل کا برا نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے سلکی بال پیچھے کیے۔ دادی جان میں یہ کب کہہ رہی ہوں کہ وہ دل کا برا ہے؟ میں تو کہہ رہی ہوں اس کے پاس دل ہی نہیں ہے، اس کی تو جان ہی نکل رہی تھی۔ میری بچی مجھے معلوم ہے وہ تیرے ساتھ سختی کرتا ہے، تبھی نہ۔ انہوں نے اس کے گال چھوئے۔ دادی جان بات سختی کی نہیں، بندہ رومانٹک تو ہو۔ وہ بڑبڑائی تھی اور انسا کی ہنسی نکل گئی جسے اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر روکا تھا۔ طلسم اسے گور کر دیکھنے لگی۔ دیکھو بیٹا، تیری غلطی ہے، تو اس سے ڈرتی ہے تو وہ تجھے ڈراتا ہے، تو بھاگتی ہے تو وہ بھگاتا ہے، تو اس کے سامنے بھی ڈٹ کر رہا کر، یہاں اس سے بھی باتیں کیا کر، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دادی جان اس کی بات اور کیفیت سمجھ ہی نہ پا رہی تھی اور وہ سر نیچے کیے ان کی باتیں سنے جا رہی تھی۔ دادی جان اس سے بات کرنے سے بہتر ہے میں اندھیرے کنویں میں چھلانگ لگا دوں۔ وہ اب بھی ماننے سے قاصر تھی۔ تجھے اپنی دادی سے محبت نہیں ہے نا؟ وہ منہ پھلا کر روٹھ گئی اور طلسم کو یہ کب منظور تھا، جلدی سے اپنی باہیں ان کے گلے میں ڈال دی۔ اور میری پیاری دادی جان، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، مگر اس سبکتگین کا سوچ سوچ کر ہی خوف آ رہا تھا۔ مگر وگر رہنے دے، شام کو ذرا صحیح سے تیار ہو کر آنا، سمجھی؟ انہوں نے اس سے پیار کیا، یعنی آپ نے پلان بنایا ہوا ہے؟ وہ مسکرا دیں۔ اپنے اس جیو نیوز سے بھی تو پوچھ لیں، اس نے ہاتھ کو نچا کر کہا تو دادی اور انسا دونوں ہی مسکرا دیں۔ وہ راضی ہو جائے گا، بس تو ویسا کر جیسا میں کہتی ہوں۔ اور وہ ہار گئی، ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ ناشتہ کیا میری بچی نے؟ وہ اس سے پچکارنے لگی۔ نہیں، اس کی سوچ ابھی بھی ان کی باتوں سے الجھ رہی تھی۔ جا بیٹا، انسا اس کے لیے ناشتہ لے آ۔ دادی جان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ہاں ہاں جاؤ، علی جا کے لیے ناشتہ بنا کر لاؤ، ذرا صحیح بنانا ورنہ تمہاری چھٹی کر دی جائے گی کنیز۔ انسا نے اس کی ٹانگ پر ایک زوردار چٹکی بھری تھی، وہ سی کر کے رہ گئی۔ انسا کچن میں جا چکی تھی۔ پورا دن سوچ و بچار میں گزر گیا، بالآخر وہ فیصلہ کر ہی چکی تھی۔ جب طے ہے کہ دونوں ہاتھ شیر کے کچار میں ڈالنے ہیں تو پھر ڈرنا کیسا؟ اور تیار ہو کر وہ آ چکی تھی۔ دادی جان ورشا کے بارے میں اسے بتا چکی تھی۔ اس نے کئی آیتیں پڑھ کر خود پر دم کیا اور سبکتگین کی گھورتی نگاہوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ او سبی، تمہاری امی کتنی سویٹ سپاری جیسی ہے نا؟ سویٹ امی جان؟ طلسم اور انسا دبی دبی ہنسی ہنس رہی تھی، جبکہ دادی جان اور امی جان کو ورشا بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بالوں کو وہ ایک ادا سے جھٹکتی ہوئی سخت بری لگ رہی تھی، بلکہ امی جان تو یہ سوچ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ سبکتگین کی چوائس کو کیا ہو گیا ہے، اتنی ماڈرن اور فیشنیبل لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ سبی، یہ کون ہے؟ دادی جان دروازے پر کھڑی اسے ہی گھور رہی تھی۔ طلسم کی وجہ سے انہیں اندر آنا ہی پڑا۔ یہ ہے ہمارے گھر کا پاندان اور انہی کے دم سے ہے یہ خاندان۔ سبکتگین کے بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑی۔ یوں بھی اس کی باتوں پر بہت دیر سے زبان میں کھجلی ہو رہی تھی۔ دادی جان نے آ کر اس کی ہمت بندھا دی۔ سبکتگین نے اسے گھورا تو وہ تیزی سے دادی کی اوڑ میں چھپ گئی تھی، جبکہ ورشا کو ایسے جواب کی توقع کب تھی؟ وہ کچھ خجل سی ہو گئی۔ یہ ہماری دادی جان ہے۔ سبکتگین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آنکھوں ہی کے ذریعے سے کھا جائے، اور وہ اس کا اشارہ طلسم کی طرف تھا جس پر نظر ابھی ہی گئی تھی جب جواب آیا، ورنہ تو نظروں کا زاویہ گھوم پھر کر سبکتگین پر ہی ختم ہو رہا تھا۔ یہ طلسم ہے، چچا جان کی بیٹی۔ بڑے ضبط سے اس نے تعارف کرایا تھا۔ ورشا او کر کے رہ گئی۔ اے ہے، خالی چچا جان کی بیٹی نہیں ہے، اس کی منگیتر بھی ہے۔ دادی جان کی بات گویا بم بن کر گری تھی۔ سبکتگین کی آنکھیں پھٹ گئی۔ ورشا کے حلق میں چائے کا بڑا زبردست پھندا لگا تھا۔ طلسم کا دل چاہ رہا تھا کہ دونوں کی اس حالت پر قہقہ لگا کر ہنسے، لیکن بڑے ضبط سے دادی جان کی اوڑ میں بیٹھی رہی۔ اچھا سبی، میں چلتی ہوں، خدا حافظ ایوری بڈی۔ کھانسنے سے اس کی آواز میں چینجنگ آ گئی تھی۔ پھر بھی دادی جان خاموش نہ رہ سکیں۔ اس کا نام سبی نہیں سبکتگین ہے۔ بڑی کاٹ تھی ان کے لہجے میں، وہ بس مسکرا ہی سکی۔ سبکتگین دروازے تک اسے چھوڑنے آیا تھا۔ وہ بنا اس سے کچھ کہے گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئی، اور اندر طلسم کی زبان کا گویا تالا کھل گیا۔ ہنس ہنس کر اس کے پیٹ میں درد ہو گیا۔ وہ مستقل ورشا کی باتوں اور اداؤں کا مذاق اڑا رہی تھی۔ او سبی، تمہاری امی کتنی سویٹ سپاری جیسی ہیں۔ تائی امی، میں بھی آپ کو چکھ کر دیکھوں گی۔ امی جان بھی ہنس رہی تھی، لیکن یکدم ہی سبھی کی ہنسی کو بریک لگ گئے۔ سبکتگین کھڑا طلسم کو گھور رہا تھا۔ یہ سب کیا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ اس کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ کیا کیا ہے؟ تعارف ہی تو کرایا ہے، دادی جان بول پڑیں۔ یہ تعارف ہوتا ہے اس طرح؟ اور تمہیں کس نے بلایا تھا یہاں؟ اصل غصہ اس سے طلسم ہی پر تھا
جو اس کی موجودگی ہی نے اسے دلایا تھا۔ کیا بکواس کر رہی تھی تم؟ اس کی تو جان ہی خشک ہو گئی۔ وہ جلدی سے درود شریف پڑھنے لگی۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ پاندان ہے یہ آج تمہاری خیر نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑتا وہ صوفے پر سے چھلانگ لگا کر تیزی سے دوڑنے لگی۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی لپکا تھا۔ لان میں وہ پائپ سے بری طرح الجھ کر گر گئی۔ سنبھل بھی نہ سکی تھی کہ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھو دیکھو سبکتگین، وہ دادی، تمہاری ہمت ہوئی کیسے اس سے بات کرنے کی؟ وہ جارحانہ تیور لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ گھاس پر بیٹھے بیٹھے ہی پیچھے کی جانب کھسکتی جا رہی تھی کہ اچانک اس کا ہاتھ پائپ کے سرے پر پڑ گیا۔ گویا خون نے گردش کرنا شروع کر دی۔ اس کی رگیں شرارت تیزی سے پھڑکنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھاتا، پانی کا زبردست پریشر اس کے اوپر کر دیا۔ وہ اچانک حملے پر بوکھلا گیا۔ طلسم تیزی سے کھڑی ہوئی اور اسے یوں بھگو رہی تھی۔ وہ پانی سے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ سڑیل ہو تم بھی، اور تمہاری وہ پرکٹی بھی، وہ کہہ کر تیزی سے پائپ پھینکتی ہنستی ہوئی بھاگ گئی اور اپنے پورشن کے پاس رک کر اسے زبان چڑھانے لگی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا اندر آ گیا جہاں سبھی کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ تھی کیونکہ سارا کھیل گلاس ہال سے سبھی دیکھ چکے تھے۔ میں پاگل ہوں نا جو اس سلمینٹ اور جنگلی لڑکی سے شادی کروں گا؟ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں طلسم سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ سن لیں آپ سب لوگ۔ وہ بال جھاڑتا چیختا چنگھاڑتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سبھی ہنس دیے۔ امی جان کیا ہوگا اس کی ضد کا؟ مسعودہ احمد بھی دادی جان ہی کے فیصلے پر متفق تھیں لیکن سبکتگین کی باتیں اور غصہ انہیں ہلا رہا تھا۔ ارے کچھ نہیں ہوگا بہو، کچھ دن صبر کر لو، خود اپنے منہ سے قبولے گا کہ طلسم سے شادی کرنی ہے۔ وہ بڑے سکون سے کہہ کر ہنس پڑی۔ سبکتگین کمرے میں غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ آج تو کارنر ریک میں رکھے ہوئے بالو بھی اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے میں ناکام تھے، جبکہ طلسم اپنے امی ابو کو ایک ایک داستان سنا کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ اور سنائیں بھابھی کیسی ہیں؟ ریحانہ احمد نے چائے کا کپ انہیں تھمایا اور صوفے پر بیٹھ گئیں۔ اللہ کا بہت کرم ہے ریحانہ، بس بچوں نے بڑا ستا رکھا ہے۔ مسعودہ احمد بہت دنوں بعد سلیم احمد کے پوشن کی طرف آئی تھیں۔ کئی دن سے سبکتگین کا اکھڑا اکھڑا رویہ انہیں پریشان کیے ہوئے تھا۔ ارے بھابھی بچوں کے لیے کیا پریشان ہونا، اللہ کچھ نہ کچھ بندوبست کر ہی دے گا۔ وہ مسکرا کر چائے کی سپ لینے لگیں۔ مجھے تو سب سے زیادہ سبکتگین کی فکر ستانے لگی ہے بھابھی، نہ جانے کیوں اپنی ضد پر اڑا ہے۔ انہوں نے کپ خالی کر کے میز پر رکھا۔ میں بھی اب چاہتی ہوں بھابھی کہ طلسم کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ کل سلیم بھی کہہ رہے تھے، دل کی بات زبان پر آ ہی گئی تھی۔ تھوڑا صبر کریں بھابھی، طلسم میری ہی بہو بنے گی، کہیں اور بات نہ ڈالیے گا۔ امی جان سبکتگین کو راضی کرنے میں مگن ہیں آج کل۔ ریحانہ احمد کے سینے سے جیسے بوجھ ہٹ گیا۔ انہیں سبکتگین ویسے بھی بہت پسند تھا، پھر گھر کی بات تھی، انکار کسے کرنا تھا؟ بھابھی اگر ایسا ہو جائے تو میں گھی کے چراغ جلاؤں گی۔ ان کی خوشی چہرے سے عیاں تھی۔ میری اکلوتی بیٹی نظروں کے سامنے رہے گی، اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ وہ بھی مسکرا دیں۔ پھر نہ جانے کون کون سی باتیں کر کے ہنستی ہنساتی رہیں۔ دادی جان کو بخار تھا سو وہ اپنی دوائی کھا کر بے خبر سو رہی تھی۔ انسا اور طلسم شرارتوں میں مصروف تھیں، باقی سب آفس کے کاموں میں مگن۔ انسا انسا انسا، طلسم بہت زور زور سے چیخ رہی تھی۔ دوپہر کا 2:30 بج رہا تھا۔ مسعودہ احمد ریحانہ احمد کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی۔ دادی جان کی طبیعت اب ٹھیک تھی، تبھی سامنے والوں کے ہاں میلاد اور قرآن خوانی میں چلی گئیں۔ طلسم اکیلی تھی، تبھی انسا کے پاس چلی آئی۔ یہ دیکھو منحوس یہاں کیسے پوستیوں کی طرح سو رہی ہے یہ؟ صوفے پر کوئی دلائی اوڑھے کروٹ لیے سو رہا تھا۔ وہ انسا سمجھ کر اس پر گر گئی۔ ویسے بھی اس دن کے واقعے کے بعد اس نے دادی جان کے لاکھ کہنے پر بھی سبکتگین کا سامنا نہیں کیا۔ بڑے آرام سے ٹی وی کا ریموٹ اٹھایا اور چینل بدلنے لگی۔ انسا اٹھنا، کتنی رومانٹک فلم آ رہی ہے، اور بڑے آرام سے اس کی کمر پر کونی رکھے لیٹ گئی۔ نظریں مستقل ٹی وی پر تھیں۔ انسا موقع اچھا ہے، دیکھ لیں یہ مووی، ورنہ تیرا وہ ہٹلر افلاطون بھائی دیکھنے نہیں دے گا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اسے ہلائے جا رہی تھی لیکن وہاں ہنوز خاموشی تھی۔ کمبخت منحوس کتنی موٹی ہو گئی ہے۔ اس نے اسے دھکا دیا تو وہ کھسک گیا اور وہ آرام سے پھیل کر اس کے بازو پر سر رکھے لیٹ گئی اور پیر اسی کی دلائی میں ڈال دیے۔ کتنی بور فائٹنگ ہے۔ وہ چینل بدلنے لگی اور ساتھ ساتھ گنگنا بھی رہی تھی۔ نہیں نہیں ابھی نہیں، ابھی کرو انتظار۔ نہیں نہیں کبھی نہیں، میں ہوں بے قرار۔ وہ بڑے آرام سے کشن پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ سبکتگین کل رات سے بخار میں تپ رہا تھا۔ موسم نے اچانک حملہ کیا تھا۔ وہ آج آفس بھی نہیں گیا تھا، کمرے میں گھبرا گیا تھا، تبھی دوا کھا کر صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ سردی لگ رہی تھی، تبھی دلائی منہ تک اوڑھ رکھی تھی، تبھی اس کی گنگناہٹ پر آنکھ کھلی تھی۔ دوا کی غنودگی کی وجہ سے دماغ نے کام نہیں کیا تھا۔ اس کا نرم و نازک لطیف سا بوجھ اسے اچھا لگ رہا تھا، کچھ اور ہی احساسات جنم لے رہے تھے۔ گرمی سی محسوس ہوئی تھی۔ طلسم کے نرم و نازک پیر اس کے پیروں پر تھے جنہیں وہ مسلسل ہلائے جا رہی تھی۔ بے اختیار ہی اس نے کروٹ بدل کر اس کی طرف منہ کیا تھا۔ وہ بھی بڑے مزے سے کروٹ لیے ٹی وی پر رومانٹک سین دیکھنے میں مہو تھی۔ سبکتگین نے بے اختیار ہی ہاتھ دلائی سے نکال کر اس کی کمر پر رکھا تھا۔ وہ اتنی مگن تھی کہ ہاتھ کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ انسا یار تو کتنی باری ہو گئی ہے۔ وہ جیسے اس کا ہاتھ کمر سے ہٹانے کو مڑی، گویا جان ہی نکل گئی۔
وہ ہاتھ سبکتگین کا تھا۔ بڑی بری چیخ برآمد ہوئی تھی اس کے منہ سے۔ اٹھنے کے چکر میں زمین پر ہی صوفے سے گر پڑی۔ ریموٹ قدم بوسی کے لیے پہلے ہی چھوٹ چکا تھا۔ وہ اب بھی غنودگی میں تھا۔ کیا ہوا طلسم؟ رہی صحیح کسر کمرے کے دروازے پر کھڑی ہنسا نے پوری کر دی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر دوڑتی چلی گئی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اتنی دیر سے وہ سبکتگین سے باتیں کر رہی تھی اور اسی کے برابر میں لیٹی ہوئی گنگنا رہی تھی۔ سبکتگین ابھی تک انہی لمحوں کے حصار میں تھا۔ حواس بحال ہوئے تو چہرے سے دلائی ہٹائی۔ ٹی وی پر نظر گئی تو ہیرو ہیروئن بڑے والہانہ انداز میں اپنی چاہت کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ مسکرا دیا، ٹی وی بند کیا اور اٹھ بیٹھا۔ بخار کافی حد تک اتر چکا تھا، تھکن بھی ختم ہو گئی تھی، جبکہ ہنسا طلسم کے پیچھے گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ کس خوشی میں چیختی ہوئی دوڑ رہی ہو؟ وہ صوفے پر گری سانسیں بحال کر رہی تھی۔ تم کہاں تھی؟ وہ گورنے لگی۔ اپنے کمرے میں سو رہی تھی، تمہاری آواز پر اٹھ کر نہانے چلی گئی کہ تم آ ہی جاؤ گی، لیکن تم نہیں تھی۔ میں سمجھ گئی کہ ٹی وی کے آگے بیٹھی ہوگی، لیکن تمہاری چیخ سن کر مجھے آنا ہی پڑا۔ وہ اسی کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں سمجھی صوفے پر تو لیٹی ہے۔ اس کی بات پر ہنسا زور سے ہنسی تھی۔ بھائی جان کو کل رات سے بخار تھا، اس نے آج آفس کی چھٹی کر لی اور طلسم نے ساری بات اسے بتا ڈالی۔ اب تو ہنسا کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ طلسم نے کسیا کر اسے کتنے ہی کشن دے مارے۔ اب تیری خیر نہیں طلسم، اب تجھے بھائی جان گانا پورا کر کے سنائیں گے۔ طلسم مسلسل خجالت محسوس کر رہی تھی۔ بیٹا طلسم، اب تو بھائی جان گائیں گے کہ میں بھی جواں تو بھی جواں، کمی ہے کس بات کی، یہاں آؤ نہ گھبراؤ رت ہے ملاقات کی۔ وہ مستقل اسے چھیڑ رہی تھی اور طلسم کے پاس سوائے کسیانے کے اور کوئی چارہ ہی نہ تھا، سو اس کی ہنسی اور چھیڑنا برداشت کرتی رہی۔ ابو امی کو دیکھیں، ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں۔ وہ دم سے سلیم احمد کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہو گیا بھائی، کیوں ہماری بچی کو ڈانٹتی رہتی ہو؟ سلیم احمد نے چشمے کی اوٹ سے مسکرا کر دیکھا۔ آپ ہی نے بگاڑ رکھا ہے اسے، سر چڑھا رکھا ہے۔ وہ بیلن لیے کچن سے نکلی تھی۔ غضب خدا کا، اتنی بڑی گوڑی ہو گئی ہے، لیکن جب کام کرنے کو کہو تو بغیرتوں کی طرح کہہ دیتی ہے ابھی دل نہیں چاہ رہا۔ ارے اس سے پوچھیں کہ ابھی دل نہیں چاہے گا تو کب کام کرے گی یہ؟ کیا ہمیشہ ہی پڑی رہے گی ہمارے گھر میں؟ وہ ڈانٹ رہی تھی، لیکن وہ ڈیٹ بھری ان کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ سیکھ جائے گی بیگم، ابھی تو بچی ہے۔ سلیم احمد نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بچی نہیں ہے، شادی کے لائق ہو گئی ہے، قد دیکھو بانس جیسا لمبا ہوا جا رہا ہے، مگر عقل ابھی تک پنڈلیوں میں ہے۔ اب کے سلیم احمد بھی ہنس پڑے۔ بیگم کچن میں شاید کچھ جل رہا ہے۔ انہوں نے ان کی توجہ کا رخ موڑا۔ او ہو، روٹی بھی جل گئی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن اس لڑکی کی بغیرتی ختم نہیں ہوگی۔ کہہ رہی ہوں آپ سے اسے سدھار لیں، ورنہ کوئی بھی نہیں کرے گا اس کے ساتھ شادی۔ وہ ابھی تک خاموش نہیں ہوئی تھیں، تبھی طلسم ہنستی ہوئی کچن میں آئی اور اپنی امی کے گلے میں بائیں ڈال کر انہیں پیار کرنے لگی۔ سوری امی، پرومس، کل ضرور پکاؤں گی، پرومس امی۔ اس کی انہی لاڈ بھری حرکتوں کے سب شیدائی تھے، اور پھر وہ تو تھی ہی اکلوتی۔ ریحانہ احمد نے مسکرا کر اس کے گال پر پیار کیا۔ میں چائے لے لوں؟ اس نے کیتلی چولہے پر رکھی۔ مجھے بھی نکالنا اور اپنے ابو کو بھی دے دینا۔ وہ چہرہ صاف کرتی کچن سے نکل گئی۔ طلسم نے 3 کپوں میں چائے نکالی، امی اور ابو کو تھما کر خود گنگناتی ہوئی اور ٹیرس پر آ گئی۔ ٹھنڈی نرم ہوا اپنی سانسوں میں اتارنے لگی۔ چائے کی سپ لیتے ہوئے اچانک اس کی نظر سبکتگین پر پڑی تھی۔ وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ گیٹ سے باہر کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ اس کے لبوں پر بڑی پیاری سی ہنسی تھی۔ اسے بے ساختہ ہی بچپن کی باتیں یاد آنے لگیں، جب وہ اپنے سے 3 سال بڑے اس کزن کو کس قدر تنگ کیا کرتی تھی۔ کبھی اس کی چیزیں چھپا دیتی، کبھی بال نوچتی تو کبھی کچھ۔ وہ بچپن ہی سے کتابی کیڑا تھا، ہنسنا کھیلنا اسے سخت ناپسند تھا اور بڑے ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھاتا تھا۔ بات بے بات ڈانٹنا جھڑکنا اس کا بہترین مشغلہ تھا۔ ہنسا تو باز آ گئی، لیکن طلسم نہ سدھر سکی۔ پھر اس کی بیک پر دادی جان کا مضبوط سہارا تھا، سو وہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس کی ڈانٹ کی پرواہ کیے ہر کام کر جاتی اور منہ چڑھاتی اپنے گھر میں گھس جاتی۔ کتنی ہی دیر تک وہ اسے دیکھتی رہی تھی۔ اچانک دادی جان کی بات یاد آئی تو نظریں جھکا کر مسکرا دی۔ طلسم بیٹا، ذرا یہ چائے سبکتگین کو تو دے آؤ۔ تائی امی کی بات پر اسے پانی کا بڑا سا پھندا لگا تھا۔ کتنی دیر تک وہ کھانستی رہی۔ دادی جان کے کہنے پر وہ شام میں آ تو گئی تھی، لیکن سبکتگین کا سامنا کرنا گویا شیر کی کچار میں ہاتھ ڈالنا تھا۔ دادی جان، کہاں پھنسا دیا آپ نے؟ وہ مسکرا دی، جبکہ اس نے ہتھیلی صاف کر کے کپ پرچ تھام لی۔ ٹھک 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 اس نے تھوک نکلا۔ لیں، سگنل ملتے ہی اس نے ذرا سا اندر جھانکا تھا۔ سبکتگین کی نظر پڑی تو حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے؟ اس کا لہجہ بڑا روڈ تھا۔ اندر آ جاؤ، اب آ گئی ہو تو؟ وہ ابھی تک باہر کھڑی تھی، اس کے سخت رویے پر اندر آتے ہی بنی۔ وہ چائے۔ اس کے ہاتھ میں پیالی تھر تھر کانپ رہی تھی، ماتھے پر بھی پسینہ آ رہا تھا، نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ چائے میں زہر ملا کر لائی ہو کیا جو اتنا ڈر رہی ہو؟ اس نے قریب آ کر اس کے ہاتھ سے پرچ تھام لی۔ وہ اس کی بات پر چونک گئی۔ نہیں مم، میں نے کچھ نہیں ملایا۔ وہ تائی امی نے کہا تھا مم میں جاؤں۔ اسے کچھ دن پہلے والی بات بھولی نہیں تھی۔ وہ اکیلی اس کے کمرے میں تھی اور سبکتگین کے تیوروں سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ وہ جا رہی تھی کہ اس نے آواز دی۔ وہ تھوک نکل کر رک گئی۔ اب آئی ہو تو ایک کام اور کرتی جاؤ، یہ ذرا میرے کپڑے پریس کر دو، ہنسا اپنے پیپر کی تیاری کر رہی ہے۔
وہ چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتا ہوا اپنے کمرے میں بنی بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا، جبکہ طلسم نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا۔ ڈفر، استری کر دو، ہے نا پوری پی ٹی وی کی سڑی ہوئی نیوز۔ وہ پیر پٹکتی استری کرنے لگی۔ بندہ اکیلی لڑکی، وہ بھی ہونے والی بیوی سے کتنی پیاری پیاری باتیں کرتا ہے کہ یہ ہے ہٹلر کہیں کا۔ رومانس تو چھو کر نہیں گزرا پرتھوی بدھ کے مجسمے کو۔ وہ بکتی جا رہی تھی اور پٹک پٹک کر استری کر رہی تھی، بغیر یہ دیکھے کہ اس کی ساری باتیں چند قدم کے فاصلے پر کھڑا سپکدگین سن کر مسکرا رہا تھا۔ ہو گئی استری، وہ اس کی اچانک آواز پر چونکی تھی۔ استری ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی اور اس نے اس کی استری شدہ جینس اس کے ہاتھ میں تھمائی اور شرٹ پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ دلبر میرے، کب تک مجھے ایسے ہی تڑپاؤ گے؟ میں آگ دل میں لگا دوں گی، وہ کے پل میں پگھل جاؤ گے۔ پیار ہو جائے گا، پیار ہو جائے گا۔ وہ بڑے دلربا انداز میں گنگنا رہی تھی۔ وہ واش روم میں تھا۔ اس نے شرٹ بیڈ پر رکھی، کپ پرچ اٹھایا اور مڑ گئی۔ سپکدگین، تمہیں لائن پر لانا پڑے گا، تمہارے مجسمے میں درار ڈالنی ہی پڑے گی۔ لیکن دادی جان، اتنے بور اور خشک بندے کے ساتھ میرا گزارا ہوگا کیسے؟ وہ پیر پٹکتی مرے مرے قدموں سے آئی تھی۔ دادی جان کو ساری بات بتائی تو وہ مسکرا کر اسے پیار کرنے لگی اور اس کی ہمت و حوصلہ بڑھاتی رہیں، جبکہ وہ مسلسل منہ بناتی رہی کہ گزارا کیسے ہوگا۔ امی، آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ طلسم وہیں بیڈ پر دم سے گر گئی۔ ہاں، آج تمہارے ابو کے دوست کے ہاں دعوت ہے، تم نہیں چلو گی کیا؟ وہ اس کی طرف مڑی۔ نہیں امی، میں نہیں جاؤں گی، میں انسا کے پاس چلی جاؤں گی۔ وہ ریک سے رسالہ اٹھا کر وہ گردانی کرنے لگی۔ لیکن آج تو سنڈے ہے۔ اچانک یہ خیال کندہ تھا، لیکن اسے کسی بھی طور دعوت میں جانے کا گزیر تھا، سو منہ بنا کر اپنے کمرے میں چلی آئی اور ان لوگوں کے جانے کے بعد لان میں آئی اور پودوں کی کاٹ چھانٹ کرنے لگی۔ میں پہیلی گھوموں اکیلی، کوئی پہلی ہوں میں، جہاں بھی میں جا کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ اتنی سخت دھوپ میں اسے باغبانی کرتا دیکھ کر وہیں آ گیا اور اس کی آواز سن کر ہی اس کے ہاتھ سے پائپ چھوٹ گیا۔ سپکدگین کے لبوں پر لمحوں میں مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی۔ پودوں کو پانی دے رہی ہوں، نظر نہیں آ رہا کیا؟ نہ جانے کہاں سے ہمت آئی تھی، جھک کر پائپ اٹھایا اور وہ بڑی حیرانگی سے اس کی دلیری کو دیکھ رہا تھا۔ ویسے سپکدگین، ایک بات پوچھوں تم سے؟ وہ کہنے جا رہا تھا کہ وہ بول پڑی۔ سپکدگین دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اسے دیکھنے لگا۔ تم بور نہیں ہوتے اپنی اس بورنگ روٹین لائف سے؟ وہ بہت غور سے اس کی چلتی زبان کو سن رہا تھا۔ تم مجھے بھائی کہہ کر نہیں بلا سکتی؟ وہ بہت زور سے ہنسی تھی۔ سپکدگین اسے دیکھے گیا۔ تمہاری ہنسی کا کسی دن میں اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹوں گا۔ اس نے بڑے زور کی چپت اسے ماری تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ تم سے امید بھی یہی ہے مجھے۔ اس نے اپنا رخ دوبارہ پودوں کی طرف پھیر لیا، پھر اچانک مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ ویسے ایک بات بتاؤ سپکدگین، پچھلے جنم میں تمہارا تعلق ہٹلر فیملی سے تو نہیں تھا؟ اس کا رد عمل وہ جانتی تھی، تبھی کہہ کر رکی نہیں تھی۔ دوڑتی ہوئی اپنے پورشن کی طرف آ گئی اور وہ صرف نان سینس کہہ کر رہ گیا۔ انسا بیٹا، ذرا جا کر طلسم کو تو بلا لو۔ سلیم کے گھر کا فون بھی خراب پڑا ہے۔ وہ کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی، ان کی بات کا اس پر بالکل اثر نہ تھا۔ جا بیٹا، آ کر پڑھ لینا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ بدک گئی۔ دادی جان، کل میرا ٹیسٹ ہے اور وہ آ گئی تو پڑھنے نہیں دے گی۔ میں نے ہی اسے آج یہاں آنے سے منع کر دیا تھا، وہ نہیں آئے گی۔ وہ دوبارہ کتابی کیڑا بن گئی اور دادی جان کا تو پارا ہائی ہو گیا کہ میں نے منع کیا ہے۔ اے لڑکی، تم ہوتی کون ہو اسے منع کرنے والی؟ ان کی تیز آواز پر سب نے ان کی طرف دیکھا تھا۔ بیچاری اکیلی بچی ہے، کیسے جی مار کر بیٹھی رہتی ہے اپنی ماں کے سامنے۔ ارے تھوڑی دیر یہاں کیا آ جاتی ہے، بری لگنے لگتی ہے وہ۔ میں جانتی ہوں خوب پڑھائی کرتی ہو تم، لیکن وہ تو اکیلی بور ہوتی ہے نا بچی بیچاری۔ اب تمہاری طرح کتابیں چاٹے تو بھلا اکیلے پن کا احساس ہی کب ہو اس بچی کو؟ لیکن اسے میرے اکیلے ہونے کا اتنا خیال ہے کہ بچی نے داخلہ بھی نہیں لیا کہ اس کی دادی جان انسا اور سپکدگین کے جانے کے بعد اکیلی رہ جاتی ہے۔ میرا دل بہلانے آ جاتی ہے تو تم نے منع کر دیا کہ وہ یہاں نہ آئے۔ ان کے پیروں کی تکلیف نے ان پر قبضہ کر رکھا تھا، اس لیے وہ زیادہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ اتنا سارا بولنے کے بعد بھی ان کا سانس پھول گیا۔ سپکدگین ان کے لہجے، ان کے غصے سے چھلکتی طلسم کی محبت کو بہت اچھی طرح سے جانچ رہا تھا، تبھی مسکراتا ہوا ان کے پاس آ بیٹھا۔ انسا پہلی بار اتنی زبردست ڈانٹ پر ہکا بکا منہ کھولے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی۔ دادی جان، کول ڈاؤن، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ دونوں کندھوں سے انہیں تھام کر مسکرانے لگا۔ ارے تمہیں کون سی اچھی لگتی ہے وہ؟ تمہیں بھی تو چڑ ہے نا اس بیچاری سے؟ تمہاری اونچی سوسائٹی میں تمہارے ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہے نا وہ، اور نہ ہی تمہاری اس پرکٹی کی طرح بولڈنس ہے اس میں۔ اب ان کے غصے کا رخ کس کی طرف تھا؟ مسعودہ احمد اور نعیم احمد بھی مسکرا دیے۔ ارے دادی جان، آپ غصہ کیوں ہو رہی تھیں؟ طلسم کو بلانا ہے نا، میں بلاتا ہوں اب تو بس۔ وہ بڑی حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ وہ ان کی بات نظر انداز کیے صرف ان کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہ رہا تھا۔ بیٹا، میں اسے ہمیشہ کے لیے اس گھر میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور وہ خاموش ہو گیا۔
آپ چاہتی ہیں نا کہ اس کی بوریت دور ہو جائے تو کل میں اس کا انتظام کر دوں گا۔ خوش وہ بات بدل چکا تھا۔ دادی جان سے گھورنے لگیں۔ بہو تمہیں بھی نہ جانے کیا سوچی تھی؟ ارے ایک اور بیٹا پیدا کر لیتی تو کیا ہو جاتا، کم سے کم وہی میری خواہش پوری کر دیتا۔ اچانک ہی انہوں نے مسعودہ احمد پر حملہ کیا تھا۔ بچوں کے سامنے ایسی بات پر وہ کچھ شرمندہ سی ہو گئیں، جبکہ باقی سب لوگ ہنس رہے تھے۔ امی جان آپ بھی بس کیسی باتیں کرتی ہیں بچوں کے سامنے۔ وہ اٹھ کر چلی گئی، جبکہ دادی جان ایک لمبا سانس خارج کر کے رہ گئیں۔ جاؤ بلا کر لاؤ نا طلسم کو۔ اب تو اسے اٹھنا ہی پڑا۔ لمبا سانس لے کر وہ چچا جان کے پوشن کی طرف آ گیا۔ وہ واقعی اس وقت بور ہو رہی تھی اور اس کا اندازہ اس نے طلسم کے میگزینز پٹکنے سے لگا لیا تھا۔ وہ کچھ بڑبڑا بھی رہی تھی لیکن وہ سن نہیں سکا تھا۔ طلسم دادی جان بلا رہی ہیں تمہیں۔ آواز پر چونک کر اس نے دیکھا تو بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ وہ پہلی مرتبہ اسے بلانے آیا تھا، ورنہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ دادی جان جب بھی اسے بلواتی تھی تو وہ صاف انکار کر دیتا تھا۔ اب چلو بھی، تمہاری وجہ سے ویسے بھی سب کی ڈانٹ پڑ چکی ہے۔ سبکتگین نے زمین پر پڑا میگزین اٹھا کر میز پر رکھا اور وہ جھٹ کھڑی ہو گئی۔ بال درست کیا، ہاتھ سے کپڑے جھاڑے اور اندر چلی گئی۔ بیٹا بیٹھو نا، تمہارے چچا جان آتے ہی ہوں گے۔ ریحانہ احمد سے اجازت لے کر وہ نکلنے کو تھی جب اس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک لیا۔ چچی جان ابھی تو دادی جان کا غصہ بہت اونچائی پر ہے، انشاءاللہ پھر آؤں گا۔ وہ اچھی طرح جان چکی تھی کہ ان کی ساس کو غصہ کس بات پر آیا ہوگا، تبھی مسکرا کر کچن میں چلی گئیں۔ توڑو گے کیا میرا بازو؟ اس نے جھٹکے سے اس سے بازو چھڑایا۔ کل صبح 9 بجے تیار رہنا، تمہیں کہیں لے کر جانا ہے، اوکے؟ طلسم کی رگیں شرارت بھڑکی تھی، بول پڑی۔ ہائے اللہ سبکتگین، تم مجھے کل گھمانے لے کر جاؤ گے؟ میں ابھی بتا رہی ہوں کہ ہم سی سائڈ پر چلیں گے، واک کریں گے اور کھانا ہوٹل میں کھائیں گے۔ سبکتگین نے اپنا سر تھام لیا۔ وہ نہ جانے اور کیا کیا کہے جا رہی تھی، تبھی اس نے اس کے سر پر جھٹکا دیا۔ وہ ہوش کی دنیا میں آ گئی۔ دادی جان صحیح کہتی ہیں، تمہارا دماغ واقعی بہت چلنے لگا ہے، اس کا انتظام کرنا ہی پڑے گا۔ وہ منہ بناتی سے زبان چڑھا کر آگے بڑھ گئی۔ جبکہ چوکیدار نے اس کے کسی دوست کے آنے کی اطلاع دی تو اسے جانا پڑا۔ کتنی دیر تک وہ باتیں کرتا رہا، پھر اندر آیا تو دادی جان کا غصہ غائب تھا اور وہ طلسم کو اپنی باہوں میں بھرے اس کی نہ جانے کون کون سی باتوں پر ہنس رہی تھی اور چومے جا رہی تھی۔ بدلے میں طلسم بھی انہیں خوب پیار کر رہی تھی۔ وہ مسکرا کر سر جھٹکتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا اور سوچ رہا تھا کہ اگر دادی جان کی بات ماننے سے انکار کیا تو قیامت آ جائے گی، اور ورشا انہیں پسند نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں۔ سو ایک لمبی سانس خارج کر کے لیٹ گیا، لیکن نیند آنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ دماغ اب بھی طلسم اور دادی جان میں لگا ہوا تھا۔ نہ جانے کب نیند آئی۔ صبح آنکھ کھلی تو تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آ گیا، جہاں انسا اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ بھائی جان آج ابو آفس دیر سے جائیں گے، اس لیے سو رہے ہیں، پلیز آپ مجھے چھوڑ دیں، آج میرا ٹیسٹ ہے۔ وہ راضی ہو گیا تھا۔ اوکے طلسم کو بلا لاؤ، اسے کہیں لے کر جانا ہے۔ اس کی بات پر سب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا اور اس پر کسی کی بھی نظروں کا اثر نہ تھا۔ وہ آرام سے ناشتہ کرنے میں مگن تھا۔ بھائی جان اگر میں اسے بلانے گئی تو میرا ٹیسٹ رہ جائے گا، آپ پلیز بعد میں اسے آ کر لے جائیے گا۔ وہ مان گیا، مسکرا کر چائے کا کپ خالی کر کے رکھا، چابی اٹھاتا ہوا باہر نکل آیا۔ وہ بھی اپنا ساز و سامان اٹھا کر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اسے کالج چھوڑنے کے بعد وہ سیدھا چچا جان کے گھر آیا تھا۔ سلیم احمد جلدی میں تھے، اس لیے اس کے سلام کا جواب دے کر نکل گئے، جبکہ ریحانہ احمد کو بہت خوشی ہوئی تھی اس کے آنے سے۔ چچی جان طلسم سے کہہ دیں تیار ہو جائے، دیر ہو رہی ہے۔ سبکتگین نے چائے کا کپ تھاما۔ انہیں حیرت تو ہوئی لیکن کہا کچھ نہیں۔ بیٹا ابھی تو وہ سو رہی ہے، اسے حیرت ہوئی تھی، حالانکہ وہ کل ہی کہہ چکا تھا کہ تیار رہنا۔ آپ اسے اٹھا دیں پلیز۔ اس نے غصے کو قابو ہی میں رکھا۔ بیٹا اگر میں گئی تو آپ کو اور دیر ہو جائے گی، کیونکہ وہ اٹھنے ہی میں 1 گھنٹہ لگا دے گی، آپ اسے اٹھا لو جا کر۔ وہ منع کرنا چاہتا تھا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر اوکے کہتا ہوا چائے کا کپ لیے اسی کے کمرے میں آ گیا۔ وہ بڑے مزے سے چادر اوڑھے کمرے میں اندھیرا کیے سو رہی تھی۔ اس نے لائٹ جلائی اور قریب آ کر اس کے چہرے سے چادر کھینچی، جسے اس نے کسمسا کر دوبارہ کھینچ کر منہ پر اوڑھ لی۔ سبکتگین کو غصہ ویسے ہی تھا تو اس نے کپ ٹیبل پر رکھا اور گلاس میں پانی بھر کے اس کے چہرے سے چادر اٹھائی، پانی اس کے چہرے پر انڈیل دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، کچھ کہنے والی تھی کہ اسے سامنے صوفے پر بیٹھا دیکھ کر سٹی ہی گم ہو گئی۔ دونوں بہن بھائی منحوس ہیں، جب اچھا خواب دیکھ رہی ہوتی ہوں جگا دیتے ہیں۔ اس دن اس منحوس انسا کی شکل دیکھی تھی تو دادی جان کی اتنی خوفناک بات سنی۔ آج نہ جانے کیا ہوگا۔ وہ منہ میں بڑبڑ کرتی دوپٹہ ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ ہوتا تو ملتا نہ۔ وہ تو صوفے پر اس کے برابر میں پڑا تھا، جسے رات کو اس نے اتار کر پھینکا تھا۔ تم سے کل کہا تھا نا 9 بجے تیار رہنا، چلو ہری اب۔ وہ ناک منہ بسوڑتی کھڑی ہو گئی۔ اس کی بات تو وہ واقعی بھول چکی تھی۔ وہ بغور اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا اور بڑے آرام سے باپ اڑاتی چائے کی سپ لے رہا تھا۔ وہ تیزی سے واش روم میں گھس گئی اور ٹھیک 15 منٹ بعد تیار ہو کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ناشتہ تو کرنے دو گے نا؟ گھڑی 10 بجے کا الارم بجا رہی تھی۔ پہلے جس کام کا کرنا ہے وہ بعد میں تمہیں ناشتے میں اپنے آفس میں کراؤں گا، چلو۔ چائے کا کپ اسے تھما دیا، جس میں چند گھونٹ باقی تھے ابھی۔ پتہ نہیں اللہ میاں کو بھی کیا سوچتی تھی کہ اسی
کو لوہے سے بنا ڈالا۔ وہ اس کی بات سن چکا تھا لیکن کہا کچھ نہیں، بس مڑ کر دیکھا تو وہ بڑے مزے سے اس کی چھوڑی ہوئی چائے منہ بنا کر پی رہی تھی۔ وہ اپنی مسکراہٹ دانتوں تلے دبا کر آگے بڑھ گیا۔ وہ بھی اس کی تقلید میں پیر پٹکتی آگے بڑھنے لگی۔ امی میں جا رہی ہوں، سبکتگین کے ساتھ وہ کچن میں چلی آئی، کپ رکھا اور انہیں پیار کرنے لگی۔ ناشتہ تو کر لیتی۔ انہوں نے اس کے گال چھوئے۔ وہ آپ کا ہٹلر بھتیجا ہے نا، قتل کر دے گا مجھے، پتہ نہیں کہاں لے جا رہا ہے۔ اچھا خدا حافظ۔ اس نے دوبارہ ان کے گال پر پیار کیا اور تیزی سے باہر آ گئی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی بیٹھا اور گاڑی کو مطلوبہ روڈ پر دوڑانے لگا۔ تمہارے پاس تو کیسٹوں کا کلیکشن بھی کتنا بکواس ہے۔ وہ اس کی باتوں کا بالکل جواب نہ دے رہا تھا۔ قسم سے سبکتگین، تم تو لگتا ہے اس دنیا کا نواں عجوبہ ہو، بالکل بور۔ سر مار کر اس نے کیسٹیں پٹکی اور باہر دیکھنے لگی، لیکن راستہ اور دکانیں دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ سبکتگین، آئی تھنک یہ راستہ یونیورسٹی جاتا ہے نا، لیکن ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ یو تھنک نہیں میڈم، یہ راستہ واقعی یونیورسٹی جاتا ہے اور ہم وہاں اس لیے جا رہے ہیں تاکہ تمہارا ایڈمیشن ہو سکے۔ وہ بڑی سہولت سے کہہ گیا جبکہ اس کے تو پتنگے لگ گئے۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم میرا ایڈمیشن کرواؤ گے؟ نیور سبکتگین، میں نہیں پڑھوں گی، وہ بہت زور سے بولی تھی۔ پڑھیں گے تو تمہارے اچھے بھی طلسم، کیوں تمہارے دماغ میں گھر میں رہ کر اور ٹی وی دیکھ کر کافی کیڑے پیدا ہو گئے ہیں۔ اس کے تیور بڑے جارحانہ تھے لیکن طلسم پر کوئی اثر نہ تھا اس کی بات کا۔ تم دیکھ لینا سبکتگین، میں فارم پھاڑ دوں گی۔ آئے بڑے مجھے پڑھوانے والے۔ اس کی باتوں اور غصے سے پھولے چہرے پر وہ مسکرا کر گاڑی سے اترا اور اندر ریسیپشن سے فارم لے کر اس کی گود میں ڈال دیا۔ میں نے کہہ دیا سبکتگین، میں نہیں پڑھوں گی۔ طلسم نے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر ہی فارم کے 4 ٹکڑے کیے اور ڈیش بورڈ پر پھینک دیے۔ تمہیں میں دادی جان کی وجہ سے اتنی چھوٹ دیتا ہوں، ورنہ اس نے بڑی بے دردی سے اس کے بال مٹھی میں جکڑے۔ دل تو چاہا تھا کہ ایک تھپڑ رسید کر دے، پھر ضبط کر کے رہ گیا کہ کسی پر ہاتھ اٹھانا اس کی پرسنالٹی کے خلاف تھا۔ جھٹکے سے اسے چھوڑا اور دوسرا فارم لے آیا۔ تمہارے دماغ میں جو اتنا خناس بھرا پڑا ہے نا، یہ اسی وجہ سے ہے کہ اپنی تعلیم تم ادھوری چھوڑ چکی ہو، اور اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں یہ فارم تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اس نے گاڑی آفس کے روڈ کی طرف موڑی۔ طلسم مسلسل غصے میں تھی۔ اتنا جارحانہ سلوک اس نے پہلی بار کسی کا دیکھا تھا، اور وہ سبکتگین کا۔ لمحہ لمحہ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آفس کے پارکنگ لاٹ میں اس نے گاڑی روکی، وہ بھی دروازہ زور سے پٹکتی ہوئی اس کے پیچھے چل دی۔ غصے اور ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ 2 کپ چائے اور کچھ کھانے کے لیے لے آنا، اس نے آرڈر دیا۔ طلسم ابھی تک کھڑی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ اس کی ناک ازحد سرخ ہو رہی تھی، آنکھیں اتنی عزت افزائی پر چھلکنے کو تیار تھیں۔ اب بیٹھو گی یا یہ کام بھی تمہارے ساتھ مجھے کرنا پڑے گا؟ اس کی کرخت آواز پر وہ اسے گھورتی ہوئی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ ملازم چائے لے کر آیا۔ اس وقت تک وہ اپنا کام کچھ نپٹا چکا تھا۔ اب پین میں کیپ لگا کر اسے دیکھ رہا تھا جس کا غصہ اب بھی چہرے سے آیا تھا۔ طلسم، ناشتہ کرو۔ ایک اور حکم پر اس کی جان جل گئی۔ اس نے اسے گھورا اور منہ پھیر گئی اور مسکرا کر اٹھا اور اس کے سامنے میز پر بیٹھ گیا۔ دیکھو طلسم، پڑھائی اچھی چیز ہے، دادی جان کہتی ہیں تم بور ہوتی رہتی ہو، اس لیے میں تمہیں ایم اے میں ایڈمیشن لینے کا کہہ رہا ہوں۔ وہ بڑی سہولت سے اسے سمجھا رہا تھا جیسے اس کے سامنے چند سال کی بچی بیٹھی ہو، لیکن طلسم اس کی ہر بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا رہی تھی۔ مجھے نہیں پڑھنا تو بس نہیں پڑھنا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اٹھنے کو تھی جب اس نے اس کا بازو پکڑ کر دوبارہ اسے بٹھا دیا۔ تم سے پوچھ سکتی ہوں وجہ یہ سب کرنے کی؟ طلسم کی آنکھیں چھلکنے کو تیار تھیں۔ تمہاری بوریت دور کرنی ہے مجھے، تاکہ دادی جان کو بھی شکوہ نہ رہے اور کچھ۔ وہ بڑے وثوق سے اس پر دھونس جما رہا تھا۔ جی نہیں، تم میری بوریت دور کرنا نہیں چاہتے، بلکہ تم اس بات سے دور بھاگنا چاہتے ہو کہ دادی جان نے تمہاری شادی میرے ساتھ کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ تمہیں کسی طور قبول نہیں ہے، صرف اس لیے کر رہے ہو تم یہ سب۔ اب تو اس کی آنکھیں چھلک ہی پڑیں۔ بہت دیر سے وہ ضبط کر رہی تھی۔ سبکتگین اس کی آنکھوں سے پہلی مرتبہ آنسو نکلتے دیکھ کر حیرت سے کچھ کہہ نہ سکا۔ سبکتگین، تم سمجھتے ہو کہ میرا دل پڑھائی میں لگ جائے گا تو میری بوریت ختم ہو جائے گی؟ تو تم بالکل غلط ہو سبکتگین، کیونکہ میں بور تب ہوتی ہوں جب دادی جان کے پاس نہیں ہوتی، جب ان سے باتیں نہیں کرتی۔ پڑھائی سے میرا دل اچاٹ نہیں ہے، دادی جان کی محبت ختم نہیں ہوتی۔ وہ رو دی۔ سبکتگین کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے تو وہ اس کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سبکتگین کے تو اہم گمان میں بھی اس کا یہ روپ نہ تھا۔ سبکتگین، تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے نا؟ میں بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ تم کسی طرح بھی میرا آئیڈیل نہیں ہو، لیکن دادی جان کی بات ٹالنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ میں ان کے کہنے پر خودکشی بھی کر سکتی ہوں۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو سبکتگین پلیز۔ اس نے طلسم کا چہرہ اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا۔ اتنی سمجھداری کی باتیں کرتا تو وہ اسے آج سن رہا تھا۔ اس کی اور دادی جان کی محبت اب محسوس کر رہا تھا کہ وہ صرف دادی جان کو خوش رکھنے کے لیے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی ہے۔ اوکے اوکے، اب بس کرو، پہلے کچھ کھا لو پھر رو لینا۔ واقعی اسے سخت بھوک لگی تھی، تبھی نہ جانے کیا کیا کہہ گئی۔ چائے بالکل برف ہو چکی تھی۔ منہ بنا کر کپ واپس رکھ دیا۔ مجھے نہیں پینی یہ سڑی ہوئی ٹھنڈی چائے، گرم منگواؤ۔ اس کے حکمے انداز پر وہ مسکرایا۔
اور دوسری چائے لانے کا آرڈر دیا۔ جب تک وہ آفس میں بنے اس کے واش روم سے فریش ہو کر آئی، چائے آ چکی تھی۔ اس نے بڑے مزے سے بسکٹ کھائے، چائے پی اور اس کی فائلیں کھول کھول کر دیکھنے لگی اور پٹکتی رہی۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو شام تک رہ سکتی ہو آفس میں میرے ساتھ، یا ڈرائیور سے بھجوا دوں گھر؟ کام تھوڑا زیادہ ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ طلسم کو ڈرائیور کے ساتھ جانا سخت ناپسند تھا۔ کیا بہت زیادہ ہے؟ اس نے منہ بسورا تھا۔ سبکتگین مسکرا دیا۔ اوکے۔ وہ لمبا سانس لے کر مسکرا دی۔ میں رک جاتی ہوں۔ وہ میگزین اٹھا کر پڑھنے لگی۔ بور ہو گئی تو کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ باہر کے منظر سے دل بہلانے لگی۔ سبکتگین مستقل فائلوں میں سر دیے ہوئے تھا، لیکن طلسم کی ایک ایک حرکت اس کی نظروں میں تھی۔ لنچ بریک میں بھی اسے فرصت نہیں ملی۔ طلسم کا بھوک سے برا حال تھا، لیکن وہ اسے ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتی تھی، سو لاچار ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ شام 5 بجے وہ فارغ ہوا تو بھوک ستانے لگی۔ چھٹی کا ٹائم تھا، سو چابی لے کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ راستے میں اس نے اسے میک ڈونلڈ سے برگر کھلائے۔ وہ بہت ہی بھوکی تھی، 3 برگر کھا گئی۔ وہ مسکراتا رہا، پھر آئس کریم اور واپسی گھر پر۔ وہ فارم دے دو۔ وہ اتر کر پلٹی تھی۔ رہنے دو، جہاں دل راضی نہ ہو وہاں انکار بہتر ہے۔ اس نے گاڑی پارک کی۔ وہ اس سے پہلے ہی اندر آ چکی تھی اور دادی جان سے لپٹی انہیں خوب پیار کر رہی تھی اور وصول کر رہی تھی۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ اسے پتا تھا کہ وہ دن بھر کی داستان انہیں سنا کر ہنسا رہی تھی۔ اپنے کمرے سے فریش ہو کر آیا اور ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر BBC نیوز سن رہا تھا، اور طلسم اس کا مذاق اڑا کر دادی جان کو ہنسا رہی تھی۔ السلام علیکم دادی جان۔ وہ ان کے گلے میں بائیں ڈال کر انہیں پیار کرنے لگی۔ وعلیکم السلام بیٹا، خیریت تو ہے؟ آج اتنی صبح صبح؟ گھڑی 7 بجا رہی تھی۔ انہوں نے تسبیح رکھ کر اسے پیار کیا اور بڑی حیرت سے اسے دیکھنے لگیں کہ آج اتنی جلدی وہ کیسے اٹھ گئی۔ ارے دادی جان، آپ کو یاد نہیں آج کیا ہے؟ وہ کچھ سمجھ نہ سکیں۔ اوہ دادی جان، آج 18 تاریخ ہے۔ وہ اب بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دادی جان، وہ آپ کے چڑ گئی۔ تو میری بچی، آج ایسا کیا ہو گیا جو اتنی دیر سے اٹھنے والی لڑکی اتنی صبح صبح اٹھ گئی؟ وہ بڑی زور سے ہنستی چلی گئی تھی۔ دادی جان، آج آپ کے ہٹلر پوتے کا جنم دن ہے۔ انہیں تو واقعی یاد نہیں تھا۔ چل شرارتی کہیں کی۔ انہوں نے پیار بھری چپت اس کی پیٹھ پر ماری۔ ویسے دادی جان، وہ ہے کہاں؟ وہ مسکرا دیں۔ وہ تو ابھی تک آج سو رہا ہے، آفس دیر سے جائے گا شاید۔ دادی جان اس کے ہاتھ میں کارڈ اور پھول دے کر مسکرا رہی تھی۔ وہ بچپن ہی سے ایسی تھی، کسی کی بھی سالگرہ وش کرنا ہو پہل خود کیا کرتی تھی۔ اس کی یہی پیار بھری شرارتیں اور حرکتیں سبھی کو پسند تھیں۔ اچھا، میں یہ رکھ کر آتی ہوں اس کے کمرے میں، پھر اچھی سی چائے پئیں گے۔ وہ ان کے گال پر پیار کرتی دوڑتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ دروازہ وہ کھول کر ہی سوتا تھا، تو وہ جلدی سے کمرے میں آئی۔ وہ بیڈ پر سو رہا تھا۔ طلسم نے جلدی سے کارنر ٹیبل پر کارڈ اور پھول رکھا۔ پلٹ کر آنا چاہ رہی تھی کہ اس کی رگیں شرارت بھڑکنے لگی۔ وہ بڑے آرام سے گہری نیند کے مزے لے رہا تھا۔ اس کے لبوں پر بڑی دھیمی مسکان تھی۔ جاگتے میں تو پورا ڈریکولا لگتا ہے، اور سوتے میں دیکھو کتنا معصوم بنا ہوا ہے۔ اس نے بڑبڑا کر ٹھنڈا پانی گلاس میں بھرا اور اس کے چہرے پر انڈیل دیا۔ گویا اس دن کا بدلہ پورا ہو گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ بھاگ لے گی، لیکن وہ پانی چہرے پر پڑتے ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ گراؤنڈ کے پیچھے جھک کر چھپ گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہ تھا۔ نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی تو سمجھ گیا کس کی حرکت ہے۔ مجھے تو یاد ہی نہ تھا آج میرا برتھ ڈے ہے، اس نے سوچا، اور گلاب کی کلی کے نیچے سے کارڈ نکال کر کھول کر پڑھنے لگا۔ تم کل بھی بھالو تھے، تم آج بھی ہٹلر ہو۔ اتنا بتاؤ افلاطون، تم کب بدلو گے؟ وہ مسکرا دیا۔ طلسم اس کے برتھ ڈے کارڈ پر ایسے ہی اشعار لکھ کر دیتی تھی۔ سامنے بہت ڈرتی تھی، لیکن سال بھر کی بڑاس کارڈ پر نکال دیتی۔ جگہ جگہ اس کی ہیبت ناک شکنیں بنا کر اسے نہ جانے کس کس نام سے پکارتی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا، تبھی آہٹ ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ نکلنے کا موقع نہیں ملا ہوگا، تبھی چھپ گئی۔ وہ خاموشی سے بیڈ سے اتر کر اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے طلسم؟ اس کی اچانک آواز پر اس کے حواس باختہ ہو گئے۔ ماتھے سے پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ آج ویسے بھی اس نے پہلی بار اس سے اس انداز سے وش کیا تھا، ورنہ وہ تو کلی اور کارڈ رکھ کر فوراً بھاگ لیتی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر بڑی آرام سے اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ سڑے سڑے منہ بنا کر لفظ ترتیب دے رہی تھی۔ وہ نسبکتگین میں وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ کیا میں اور وہ کی رٹ لگا رکھی ہے؟ سیدھی طرح بتاؤ کہ تم نے پانی کیوں پھینکا منہ پر؟ وہ آگے بڑھ رہا تھا اور طلسم کی تو جان ہی نکل گئی۔ اس روز تو وہ اسے بھگو کر بھاگ لی تھی، لیکن اس وقت تو راستہ ہی بلاک تھا۔ پیچھے ٹیبل تھی اور آگے وہ، جبکہ دائیں طرف دیوار تھی اور بائیں طرف بیڈ۔ گویا وہ بڑا برا پھنسی تھی، اور اچانک ایک ہی خیال سوجا تھا اسے۔ السلام علیکم تائی امی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اس کی شرارت ہے، اس لیے مڑ کر نہیں دیکھا، بلکہ تھوڑا اور قریب آ گیا۔ اب تو اس کا خون ہی خشک ہو گیا۔ اس نے تھوک نکلا، دیکھو سبکتگین، آئی ایم سوری پلیز۔ وہ ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہی تھی۔ ڈر تھا کہ کہیں اس کی پیٹنے والی دھمکی آج حقیقت میں نہ بدل جائے۔ تم کب سدھرو گی؟ تمہاری یہی حرکتیں ہیں جو تمہیں المنٹ بناتی ہیں۔ تم 22 سال کی ہو چکی ہو اور اب تک تمہارا بچپنا نہیں گیا۔ اکلوتے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنی بدتمیزی کی جائے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اچھا کرتی ہو، تم واقعی میں طلسم بہت ہی انکلچرڈ لڑکی ہو۔ وہ خاموشی سے نظر جھکائے
اس کا لیکچر سن رہی تھی۔ حالانکہ دل اس کی ہر بات کا جواب دے رہا تھا، لیکن اس وقت وہ بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ اب میں جاؤں؟ بڑی ہمت کر کے وہ بولی تھی اور سبکتگین کا دل چاہا کہ اس کا سر پھاڑ دے، جس پر اس کی کسی بات کا اثر نہ ہوا تھا۔ جاؤ اور سدھر جاؤ اب، پتہ نہیں کیوں تم نے ضد باندھ رکھی ہے کہ تم کبھی نہیں سدھرو گی۔ اس نے راستہ دیا تو وہ تیزی سے نکل گئی اور اس کے کمرے کے دروازے پر جا کر رکی اور مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ سبکتگین، سدھرنا مجھے نہیں تمہیں ہے، کیونکہ تمہارے اندر کسی سڑیل بڈھے کی روح ہے، علاج کرواؤ اپنا۔ وہ اس کی خاموشی کو کچھ اور ہی سمجھا تھا، لیکن اس کی باتوں نے گویا جلدی پر تیلی کا کام کیا تھا۔ وہ بڑا ہی تھا کہ وہ تیزی سے نکل گئی اور وہ سر جھٹک کر واش روم میں گھس گیا۔ شام کو اس کی برتھڈے پر مسعودہ احمد نے اچھی خاصی دعوت کر ڈالی تھی۔ پورا گھر خاندان کے لوگوں سے بھرا پڑا تھا جو اس کی ننیال کی طرف کے تھے، جن کا آنا جانا کم ہی تھا۔ اسے بھی آفس نہ جانے دیا تھا، سو اس نے ورشا کو بھی انوائٹ کر لیا۔ دادی جان کے تو تلووں تلے لگی تھی، لیکن جب ورشا نے اپنے ساتھ آنے والی کزن کا تعارف منگیتر کہہ کر کروایا تو ان کے سینے میں ٹھنڈ سی پڑ گئی۔ لیکن سبکتگین کا بجھا ہوا چہرہ کسی سے بھی پوشیدہ نہ تھا۔ ہیپی برتھ ڈے سبکتگین! آخر میں طلسم نے ہی اسے گفٹ پکڑایا تھا۔ اس پر تو اسے ویسے ہی صبح والی بات پر غصہ تھا اور کچھ ورشا کی بے وفائی تھی، سو اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا بلکہ منہ پھیر لیا۔ وہ مسکرا کر دوبارہ اس کے سامنے آ گئی۔ سبکتگین، برائی تم میں نہیں ہے، تمہاری حرکتوں میں ہے۔ اگر بندہ رومانٹک ہونا تو لڑکی بڑے آرام سے پھنس جاتی ہے، لیکن اگر تمہاری طرح روڈ ہونا تو وہ ورشا کی طرح دور بھاگ جاتی ہے۔ سمجھے کچھ؟ وہ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی کا لحاظ کر رہا تھا، ورنہ اس کی اتنی دیدہ دلیری پر ساری باتوں پر ایک جھانپڑ رسید کر دیتا۔ اس لیے بڑے ضبط سے اسے دیکھا، چھینے کے انداز میں گفٹ تھام کر میز پر پٹک دیا۔ میری باتوں پر غور کرنا، کیونکہ بدلنا تمہیں چاہیے، کسی اور کو نہیں۔ اب تو اس کی رگیں تن گئی۔ بڑی مشکل سے اس نے مٹھی بند کر کے کھولی تھی۔ کہہ چکی، میں نے سن لیا، ناؤ گیٹ آؤٹ۔ اسے بالکل برا نہیں لگا تھا، کیونکہ وہ تھا ہی ایسا، اسی لیے تو وہ اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ لیکن دادی جان کی محبت میں وہ یہ سب سہنے کو بھی تیار تھی، صرف مسکرائی اور آگے بڑھ گئی۔ اچھا سبکتگین، خدا حافظ۔ ورشا چلی گئی اور اس کا دل چاہا کہ اس کی بے رخی اور اس حرکت پر اسے اٹھا کر پٹک دے کہ کتنے آرام سے اسے بتائے بغیر وہ اپنا راستہ الگ کر چکی تھی۔ باقی لوگ کب گئے اسے بالکل خبر نہ ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ چکا تھا۔ انسا اور طلسم سارے گفٹس اس کے کمرے میں رکھ گئیں۔ نیند اس کی آنکھوں سے غائب تھی۔ طلسم کی باتیں بار بار اس کے اطراف گونج رہی تھیں اور چین لینے نہ دے رہی تھی۔ تبھی وہ اٹھ بیٹھا۔ میز پر تحائف کا ڈھیر لگا پڑا تھا، وقت گزارنا تھا، سو وہ کھول کھول کر دیکھنے لگا۔ سبھی نے اس کے مزاج کے برعکس کچھ نہ کچھ دیا تھا، کسی نے سوٹ پیس، کسی نے پین سیٹ، کسی نے کتابوں کا بہترین کلیکشن۔ وہ مسکرا دیا۔ تبھی سب سے آخری باکس پر پڑی تھی جس پر ٹائٹل کارڈ میں طلسم کا نام تھا۔ اس سے غصہ آیا، دوبارہ وہ اٹھ گیا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر دوبارہ بیٹھ گیا اور اس کا دیا ہوا تحفہ کھولنے لگا۔ ریپر پھاڑ کر اندر کا باکس کھولا ہی تھا کہ اسپرنگ کے ساتھ بندر ڈرم بجاتا ہوا اس کے منہ پر لگا تھا۔ وہ دانت بھینچ کر رہ گیا اور سامنے شو پیس کارنر پر نظر پڑی تو کتنے ہی بھالو، ڈاگز، بندر، مکی ماؤس اور نہ جانے کون کون سے جانوروں کے چہرے سے مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ یہ سب طلسم ہی کی طرف کے تحائف تھے۔ بے ساختہ ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھرے گی۔ وہ بڑے شوق سے ڈرم بجاتے بندر کو دیکھ رہا تھا، پھر مسکرا کر لائٹ آف کی اور طلسم کی باتیں سوچتا نہ جانے کب سو گیا۔ السلام علیکم بھائی جان۔ سلیم احمد نے انہیں گلے سے لگایا۔ آئیے امی جان، آئیں بیٹھیں۔ ریحانہ احمد نے صوفے پر انہیں بٹھایا۔ مٹھائی کا ٹکڑا دے کر کچھ بات ان کی سمجھ میں آ رہی تھی کہ سب کا آنے کا مقصد کیا ہے۔ چچی جان، طلسم کہاں ہے؟ انسا پوچھ ہی بیٹھی۔ بیٹا، اس نے کہا ہونا ہے اپنے کمرے میں گانے سن رہی ہے۔ وہ ہنسی تھی۔ انسا مسکرا کر اس کے کمرے میں آ گئی۔ ہیلو طلسم۔ او سوری بھابھی۔ اس نے لفظ بھابھی پر زور دیا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ خیریت تو ہے نا؟ یہ چہرے سے اتنی خوشیاں کیوں پھوٹ رہی ہیں؟ طلسم اس کی ہنسی کا مطلب نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اب خیریت تمہاری نہیں ہے جناب۔ اس نے پلیئر کا بٹن آف کیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ انسا ہنسی تھی۔ وہ چڑ گئی۔ سیدھی طرح بتا رہی ہو یا نہیں؟ طلسم نے کوشن کھینچ کر مارا۔ بھائی، امی ابو اور دادی جان 2 مٹھائی کے ٹوکرے کے تمہارا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ طلسم پر یہ خبر بم بن کر گری تھی۔ قسم سے طلسم، تم کتنی پیاری لگو گی میری بھابھی بن کر۔ طلسم کے چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اچانک اس پر حملہ ہو جائے گا۔ وہ منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ ارے کیا ہوا؟ ابھی سے کھو گئی کیا؟ انسا نے ہلایا تو وہ مسکرا دی، لیکن سوچیں اب بھی الجھی ہوئی تھی۔ انسا، وہ سبکتگین، وہ دانستہ خاموش ہو گئی۔ جب بات طے ہو جائے گی تو وہ انکار نہیں کریں گے، البتہ تم بتا دو اگر اعتراض ہے تو۔ وہ الٹا اسی سے پوچھ بیٹھی۔ طلسم سٹپٹا گئی۔ نہیں، دادی جان کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، پھر اس رشتے پر مجھے کیا اعتراض؟ حالانکہ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا سبکتگین کا مزاج سوچ کر۔ اب چلو جلدی سے نیچے چلو دادی جان کے ہاتھ سے مٹھائی کھانے۔ اس نے اسے کھڑا کیا۔ وہ مرے مرے قدموں سے چلتی واش روم میں گھس گئی۔ کتنی دیر تک خود کو نارمل کرتی رہی اور جب باہر نکلی تو وہی مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ انسا کے ساتھ وہ نیچے چلی آئی، سب کو سلام کیا اور دادی جان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ سلیم
بس میں نے کہہ دیا اگلے اتوار خوب دھوم دھام سے منگنی کریں گے اور اگلے مہینے ہی شادی۔ مجھ سے اب دور نہیں رہا جاتا۔ دادی جان نے اسے اپنی نرم آغوش میں بھر کر خوب پیار کیا۔ امی جان آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے یہ بہت دور رہتی ہے ہمارے گھر سے۔ سبھی ہنس پڑے تھے۔ ارے بہو، چند قدم کا یہ فاصلہ بھی میرے گھٹنوں کی تکلیف کے آگے 100 میل کا راستہ ہے۔ بس اب یہ میرے ہی پاس رہے گی۔ سب نے باری باری سے مٹھائی کھلائی۔ اس نے شوق سے کھائی بھی، لیکن دل پھر بھی خوف سے دھڑک رہا تھا کہ سبکتگین کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ پھر واقعی جب اسے پتہ چلا کہ منگنی اور شادی کی تاریخ اسے بتائے بغیر ہی رکھ دی گئی ہے تو اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ میری زندگی کا اتنا اہم فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کیوں آپ لوگوں نے کیا؟ وہ خاموش تھے امی جان کے حکم پر۔ جواب دے وہ خود تھیں۔ کیوں؟ کیا غلط فیصلہ ہے یہ؟ ان کا لہجہ بہت ٹھنڈا تھا۔ دادی جان میں منع کر چکا ہوں، میں طلسم سے شادی نہیں کروں گا۔ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے میری بات؟ مجھے وہ اپنے ساتھ سوٹ نہیں کرتی۔ اس کی اوٹ پٹانگ حرکتیں، اس کی باتیں، اس کا بچپنا۔ وہ بہت علم مینٹ ہے دادی جان۔ اس کا غصہ ابھی بھی برقرار تھا۔ وہ علم مینٹ ہے؟ تم تو مینرز والے ہو نا۔ ہر لڑکی شادی سے پہلے ایسی ہی ہوتی ہے۔ جب شوہر کی ذمہ داری سر پر پڑے گی تو خود ٹھیک ہو جائے گی۔ بڑے مان سے اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا، خاموش لبوں سے شکوہ کیا تھا، لیکن وہاں سے بھی کوئی رسپانس نہیں ملا تھا۔ طلسم سے پوچھ لیا آپ لوگوں نے؟ اچانک اسے اس کی بات یاد آئی تھی کہ تم میرا آئیڈیل نہیں ہو۔ وہ بچی تمہاری طرح ضدی نہیں ہے کہ بڑوں کے فیصلے کے آگے تمہاری طرح منمانی کرے۔ ہاں کر دی ہے اس نے۔ اس کے تو پتنگے لگ گئے۔ کیا طلسم نے خود ہاں کی ہے؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تو کیا اس کا بھوت ہمارے ہاتھوں مٹھائی کھا رہا تھا؟ اب بھی ان کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسے انکار ہے مجھ سے شادی کرنے سے، کیونکہ بقول اس کے میں اس کا آئیڈیل نہیں ہوں۔ کسی پر بھی اس کی بات کا اثر نہ ہوا تھا۔ تم سے ہو سکتا ہے اس نے کہہ دیا ہو، لیکن بڑوں کا فیصلہ اسے منظور ہے۔ وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر دادی جان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ بیٹا میری آخری خواہش سمجھ کر پورا کر دے۔ زندگی کا کیا بھروسہ، آج زندہ ہوں کل مر گئی۔ دادی جان وہ تڑپ اٹھا اور انہیں سینے سے لگا لیا۔ اگر بیٹا وہ کسی بھی طرح تمہارے معیار پر پوری نہ اترے تو بے شک تمہیں میری طرف سے پوری اجازت ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم دوسری شادی کر لینا، لیکن اسے در بدر مت کرنا۔ بس دعا دے دینا کہ وہ میرے ہی پاس چلی آئے۔ ان کے آنکھوں کے آنسو بتا رہے تھے کہ کس ضبط سے وہ یہ بات کہہ رہی ہیں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا، لیکن چین اسے کسی کروٹ نہ تھا، اور یہاں دادی جان نے بیٹوں اور بہوؤں سے مشورہ کر کے منگنی کے بجائے نکاح کا بندوبست کر دیا۔ سبکتگین اس بات سے بالکل بے خبر تھا، ورنہ واویلا مچا دیتا۔ ہر طرف رنگین آنچل لہرا رہے تھے، خوشی سب کے چہروں سے پھوٹ رہی تھی، اور جب نکاح کی بات پتہ چلی تو وہ بدک گیا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ منگنی کرے گا اور کوئی نہ کوئی انتظام کر کے چھٹکارا بھی پالے گا، لیکن یہاں تو قید کا بندوبست تھا۔ دادی جان نے ہاتھ جوڑ دیے اور اسے اپنا ناپسندیدہ کام کرنا ہی پڑا۔ نکاح کے فوراً ہی بعد وہ گھر سے چلا گیا تھا۔ ایک نظر بھی طلسم کے حسین روپ پر نہ ڈالی تھی۔ دکھ تو ہوا تھا اسے، لیکن دادی جان کا ہنستا دمکتا چہرہ دیکھ کر بھول گئی۔ شادی کی تیاری دونوں گھروں میں زور و شور سے ہو رہی تھی۔ دادی جان کے کہنے پر اس نے تائے جان کے ہاں آنا چھوڑ دیا تھا، لیکن دادی جان کو دیکھے بغیر سکون نہ ملتا تو صبح صبح چلی آتی، جب سارا گھر خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہوتا۔ خوب ڈھیر سارا انہیں پیار کرتی اور سمیٹتی رہتی، پھر واپس آ جاتی۔ صبح اسے موسم ابر آلود تھا، بادل تھے کہ برسنے کو تیار تھے، لیکن ہوا نے برسنے ہی نہ دیا۔ دادی جان ٹانگوں کا درد لیے کمبل میں پڑی تھیں۔ اچانک کی سردی بڑھ گئی تھی۔ سارے گھر والے مارکیٹ شاپنگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ نعیم احمد کچھ روز سے اسلام آباد گئے ہوئے تھے اور سلیم احمد آفس، اور طلسم موسم کا مزہ لینے کے لیے لاکھ ہنسا کی منت سماجت کے باوجود نہیں گئی تھی۔ باغ میں ٹہل رہی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی اس کے ہاتھوں کو بھگو رہی تھی۔ سبکتگین کے دل کی حالت آج کچھ زیادہ ہی خراب تھی، تبھی آفس نہیں گیا تھا۔ طلسم کا اقرار اس کے لیے سخت ٹینشن کا باعث بنا ہوا تھا۔ رہ رہ کر اسے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا لینے ٹیرس پر آیا تھا۔ طلسم کی طرف نظر پڑی تو مٹھی بھینچتا ہوا سیڑھی اتر کر اس کے پاس چلا آیا، جو گانا گانے میں مصروف تھی۔ بھیگی بھیگی راتوں میں، ایسی برساتوں میں ایسا لگتا طلسم وہ اس کے باقی لفظ کاٹ کر قریب کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اچانک آمد پر وہ بھی گھبرا گئی۔ بڑوں کے فیصلے کے آگے ہار مان کر وہ اسے اپنے دل میں بسا بیٹھی تھی۔ اسے اپنے روم روم میں گردش کرتا محسوس کرنے لگی تھی۔ کچھ شرم سی آئی تو آگے بڑھ گئی، لیکن سبکتگین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ تو تھی بھی بڑی رومانٹک۔ اس وقت کچھ موسم کا بھی اثر تھا کہ اس کی رگیں شرارت شور مچانے لگی۔ جانے دو نا اے جانے دو نا، وہ حیرت سے اسے گنگناتا ہوا دیکھ رہا تھا، گویا غصہ مزید بڑھنے لگا۔ اس نے جھٹکے سے اسے کھینچا تو وہ لہراتی ہوئی اس کے کشادہ سینے سے جا لگی، لیکن زبان اب بھی گنگنا رہی تھی۔ چھوڑو کلائی، دیکھو رو دوں گی، جاؤ میں تو نہ ہی بولوں گی۔ وہ شرما کر پلکیں چپکا رہی تھی۔ سبکتگین کا پارا اب کراس کر گیا۔ اس کے دماغ کی رگیں تن گئیں۔ طلسم مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس کی آواز میں اس کا غصہ چھلک رہا تھا، لیکن اس پر بالکل کوئی اثر نہ تھا۔ وہ یوں ہی اس کی باہوں میں دیوانی ہو رہی تھی۔
اتنے خوبصورت موسم میں اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا جانے من، ذرا نرمی سے کہو کچھ ایسی بات جس سے روح مسحور ہو جائے، دل کا درد کم ہو جائے، ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جائے اور آنکھیں شرم سے جھک جائیں۔ وہ بڑی دیدہ دلیری سے چہرہ اٹھائے مدہوشی کے عالم میں بہک جانے کو تیار تھی، گویا اب برداشت نہ ہو سکا تھا اور اس نے بہت زور کا تھپڑ اسے مارا تھا اور جھٹکے سے پیچھے دھکیلا تھا۔ اچانک وہ ایسا کر دے گا اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ بڑی بری طرح وہ گھاس پر گری تھی، باڑ پر ہاتھ لگنے سے ہتھیلی چھل گئی تھی جہاں سے ہلکا ہلکا خون رسنے لگا۔ اس کے اس رد عمل پر وہ ہونک بنی سے دیکھی گئی جس کے تیور آج کافی جارحانہ تھے۔ تمہاری یہی حرکتیں ہیں جو مجھے تم سے نفرت کرنے پر اکساتی ہیں، تمہارا یہی بچپنا ہے طلسم جو میں تم سے شادی کرنے سے انکار کرتا رہا ہوں اور نہ ہی نکاح ہو جانے کے بعد اپنے دل کو سمجھا پا رہا ہوں۔ تم طلسم، وہ بڑے جارحانہ انداز میں اس کے سامنے بیٹھا تھا، اس کے گھنے بالوں کی چٹیوں کو اپنے ہاتھ میں قید کیا تھا۔ تم عذاب ہو میرے لیے، تمہیں بہت شوق ہے نا میرے ساتھ زندگی گزارنے کا، بہت رومانس سوچتا ہے تمہیں ہر وقت۔ یاد رکھو طلسم، میں کبھی تمہاری خواہشوں کی تکمیل نہیں کروں گا اور نہ ہی کبھی تمہارے حقوق کی ادائیگی کروں گا، تمہارا سارا رومانس میں خود اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا۔ اس نے جھٹکے سے اسے دور کیا، باڑ کی کیاری پر بڑے زبردست طریقے سے اس کا سر پتھر کی نوک سے ٹکرایا تھا۔ یہ جتنی تیزی سے خون نکلا تھا، بادل اچانک اس سے کئی زیادہ تیز برسنے لگے۔ وہ اٹھ کر جا رہا تھا اور جیسے وہ لمحوں میں ہوش کی دنیا میں آئی تھی، اس کی ساری باتیں اب سمجھ آئی تھیں۔ تبھی وہ گھاس پر ہاتھ رکھ کر سہارا لیتی کھڑی ہو گئی۔ ٹھہرو سبکتگین، اس کی آواز میں جو تیزی اور بے خوفی تھی۔ ایک لمحہ اسے حیرت ہوئی لیکن وہ پھر بھی رکا نہیں تھا، مجبوراً وہی دوڑتی ہوئی اس کے آگے آ گئی۔ ایک نظر سبکتگین نے غصے سے اسے دیکھا لیکن اس کے ماتھے سے بہتے خون نے اس کے ماتھے کے بل یکدم ختم کر دیے۔ وہ ہاتھ بڑھاتا اس سے پہلے وہ بول پڑی، سبکتگین تم نے ہمیشہ ہی میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، تم نے ہمیشہ ہی مجھے ill mannered اور uncultured ہی جانا ہے۔ میں واقعی بھول کر بیٹھی ہوں جو تم جیسے پتھر سے دل لگا بیٹھی۔ بہت ڈرتی تھی میں تم سے، تمہارا احترام کرتی تھی لیکن پتہ نہیں کب دادی جان کے کہنے پر تم سے محبت کر بیٹھی۔ وہ بڑی حیرت سے اسے اتنی رواں انگلش بولتا دیکھ رہا تھا، آواز کی کپ کپاہٹ آنسو میں نہ ڈل سکی تھی، بڑے ضبط سے وہ آنسو روکے ہوئے تھی۔ بارش کے تیز پانی نے اس کا چہرہ بھگو دیا تھا، ماتھے سے نکلتا خون پانی سے پورے چہرے اور کپڑوں پر بہہ رہا تھا لیکن اس کی باتوں نے سبکتگین کے ہاتھ روک رکھے تھے۔ تمہیں لگتا ہے میں انوکھی لڑکی ہوں جو رومانس پسند ہے؟ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے سبکتگین کہ 99% لڑکیاں یہی سوچتی ہیں، تو میں سوچ کر کون سا گناہ کر لیتی ہوں؟ تم سمجھتے ہو مجھے جسم کی ہوس ہے سبکتگین، تو تم بالکل غلط ہو سبکتگین۔ مجھے تمہارا جسم نہیں تمہاری روح چاہیے تھی، چاہیے ہے، اور شاید اسی آرزو کو لیے تم مجھے دفن بھی کر آؤ گے، لیکن تمہارا جو شک ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کچھ دیر وہ رکی تھی، تھک کر ہاتھ سے چہرہ صاف کیا۔ وہ حیرت سے اس کا آج یہ دلربا روپ دیکھ رہا تھا اور اس کی باتوں کی سچائی محسوس کر رہا تھا۔ سبکتگین، کتنے آرام سے تم نے کہہ دیا مجھے میرے حقوق سے تم دور رکھو گے، تم اپنے فرائض کی ادائیگی میں جتنی چاہے کوتاہی کرنا۔ سبکتگین، لیکن مجھے ہر موڑ پر تم اٹل پاؤ گے، کسی کے بھی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کروں گی میں، چاہے وہ شوہر کے حقوق ہوں یا کسی اور رشتے کے۔ تم نے غلط سمجھا ہے سبکتگین مجھے، تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں کارٹون گفٹ کرتی ہوں تو میں ill mannered ہوں۔ نہیں سبکتگین، میں تمہیں احساس دلاتی ہوں کہ خوشیاں کس طرح پائی جاتی ہیں۔ ان روکھے پھیکے گفٹس کو دیکھ کر بھی تمہارے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں آئی، لیکن میں تمہیں ہنستا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، بلکہ سبھی لوگوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ بولتے بولتے تھک چکی تھی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، تبھی لڑکھڑاتی ہوئی مڑی تھی۔ سبکتگین نے بڑھ کر اسے تھامنے کی کوشش کی تھی لیکن اس نے اس کے ہاتھ دور کر دیے۔ آئی ایم سوری سبکتگین کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، لیکن آئی پرومس کہ میں کبھی بھی تمہاری وہ چکرا کر گرنے کو تھی۔ سبکتگین نے جلدی سے اسے تھام لیا، وہ ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ اسے اٹھا کر تیزی سے گھر لے آیا، بیڈ پر لٹا کر چہرہ صاف کیا، خون اب بھی نکل رہا تھا۔ وافر مقدار میں خون نکل جانے کی وجہ سے وہ چکرا گئی تھی، اسے کچھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ فوراً کپڑا جلا کر اس کی راکھ ماتھے پر رکھ دی، تھوڑی ہی دیر میں خون بہنا بند ہو گیا۔ اس نے بینڈیج کی، سردی بارش کی وجہ سے کچھ اور بڑھ گئی تھی، اس کے کپڑے بارش سے بھیگ کر اس کے جسم کی جاذبیت کو چھپانے میں ناکام ہی تھے۔ سبکتگین نے اپنی جیکٹ اتاری، ہیٹر آن کیا اور کوئی چارہ نہ تھا اس کے پاس کیونکہ سردی سے طلسم کا جسم کانپ رہا تھا، ہونٹ خطرناک حد تک نیلے پڑ چکے تھے، تو کمرے میں اندھیرا کیا اور اس کے کپڑے بدل کر اچھی طرح کمبل اڑا دیا۔ ایک نظر اس کی بند آنکھوں اور سردی سے ہلتے ہونٹوں پر ڈالی۔ کچھ دیر پہلے جو اس کی حقیقت اس پر آشکار ہوئی تھی سوچتا ہوا کچن میں چلا آیا تاکہ کافی پلا کر اس کی سردی میں کمی کر سکے۔ طلسم، تھوڑی سی کافی پی لو۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ ابھی مدہوش ہی تھی۔ اس نے اس کا کومل سا وجود اپنے بازو سے اٹھایا اور چند گھونٹ چمچے سے کافی پلائی۔ سردی سے ابھی بھی اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا، بخار بھی اچانک تیز ہونے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کافی مزید پینے سے بھی انکار ہو چکا تھا۔ طلسم، آئی ایم سوری پلیز۔ طلسم، آنکھیں کھولو۔ وہ مزید نیلی پڑتی جا رہی تھی
ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس نے اس کا نازک سراپا اپنی مضبوط باہوں میں سمیٹ کر اسے اچھی طرح کمبل میں پیک کر دیا۔ اگر وہ ہوش کی دنیا میں ہوتی تو شاید سبکتگین کے اس حد تک قریب ہونے پر شرم سے کٹ کر رہ جاتی، لیکن عالم مدہوشی میں اسے سبکتگین کی گرم سانسیں بہت دل فریب لگ رہی تھی۔ جسم میں طاقت سی محسوس ہوئی تھی۔ گرمی کی حدت نے اس کا بخار بھی تقریباً ختم کر دیا تھا اور اس کے نیلے ہونٹ بھی پنک ہو چکے تھے۔ ہونٹوں سے ایک آہ نکلی تھی۔ ماتھے کا زخم چیسیں دے رہا تھا۔ ساری ٹھنڈ سبکتگین کے مضبوط سینے میں اتر گئی۔ وہ اس کی باہوں میں کسمسائی تو سبکتگین نے اسے خود سے علیحدہ کیا، اس کے چہرے سے سارا پسینہ صاف کیا۔ لمحوں میں سبکتگین کے دل کی دنیا بدلی تھی۔ لمحوں میں ادراک ہوا کہ طلسم کے لیے تو اس کے اندر بڑا نرم و خوبصورت گوشہ ہے۔ وہ اب پہلے سے قدرے بہتر تھی۔ نکاہت بہت تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اسے بالکل بھی خبر نہیں تھی۔ اس نے اسے سہولت سے لٹایا اور کمبل اڑا کر ایک پیار بھری مہر اس کے ماتھے پر مکمل استحقاق سے ثبت کی۔ ہیٹر دور کیا اور اس سے پہلے کہ دل کچھ بہکتا اسے دیکھ کر دروازہ لاک کر کے باہر آ گیا۔ ابھی تک شاپنگ کر کے کوئی بھی واپس نہیں آیا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا موسم کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ بارش کے پانی میں خود کو بھگو کر کتنی دیر تک وہ اندر کی کیفیت پر قابو پاتا رہا تھا، پھر ایک لمبا سانس لے کر اندر آ گیا۔ واقعی طلسم، تم نے جو بھی کہا وہ بالکل سچ تھا، بالکل صحیح۔ وہ طلسم کے تمام دیے ہوئے گفٹس ہاتھ سے چھو کر خود سے مخاطب تھا اور اندر ہونے والے نئے ادراک کی وافیت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ رات ہو گئی، ابھی تک کوئی واپس نہیں آیا بیٹا۔ وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا جب دادی جان جاگ گئیں۔ دادی جان، ابھی چچا جان کا فون آیا تھا، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں، موسم کی وجہ سے دیر ہو گئی ہے۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ان کا ہاتھ سہلانے لگا۔ ارے بیٹا، طلسم گھر پر اکیلی ہے، وہ آئے گی نہیں؟ نکاح کے بعد تو آتی نہیں ہے بچی۔ جا بیٹا، ذرا اسے بلا کر لے آ۔ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا، کچھ گھنٹے پہلے والی بات بھولا نہیں تھا وہ۔ ارے دادی جان، اسے ڈر ور نہیں لگتا اکیلے رہنے سے؟ آنا ہوگا تو آ جائے گی خود ہی۔ وہ جانے سے کترا رہا تھا۔ دادی جان سمجھ چکی تھیں۔ سبکتگین بیٹا، وہ اب بھی تمہیں پسند نہیں ہے؟ وہ یک دم چونک گیا تھا، مسکرا دیا۔ دادی جان، آپ کا ہر فیصلہ مجھے قبول ہے، اگر نہ ہوتا تو بھلا نکاح کرتا۔ آپ پلیز ایسا سوچنا چھوڑ دیں۔ اس نے انہیں پیار کیا، وہ بھی خوش ہو گئیں۔ جا میرا بچہ، اسے بلا کر لے آ۔ وہ ڈرے گی نہ تو کبھی نہیں آئے گی، اسے پتہ ہوگا کہ تم گھر پر ہو۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما، اب کہ وہ ٹال نہ سکا۔ چند سانس لیے باہر آ گیا۔ بارش تھم چکی تھی، ہوا بڑی سرد تھی۔ وہ اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ کمرہ ہیٹر کی وجہ سے کافی گرم تھا۔ اس نے لائٹ جلائی، وہ ابھی تک دبکی پڑی تھی۔ اس کے نرم چہرے پر کتنے ہی شکوے تھے۔ اس نے ہولے سے اس کا ماتھا چھوا، بخار اتر چکا تھا، سو بڑی نرمی سے اس نے آواز دی تھی، طلسم، طلسم، دادی جان بلا رہی ہیں تمہیں۔ اس نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر ہلکے سے ہلایا، وہ کسمسا کر کروٹ بدل گئی۔ سبکتگین مسکرا دیا۔ طلسم، دادی جان نے بلایا ہے تمہیں، پلیز چلو۔ اس کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول دی، پلٹ کر دیکھا تو وہ سرہانے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ماتھے کی چوٹ میں درد ہوا تھا، سردی کی چوٹ زیادہ تکلیف دیتی ہے، تبھی ہاتھ میں بھی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ اس کے منہ سے سی کی آواز نکلی تھی، ابھی تک آئے نہیں مارکیٹ سے سب؟ اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو اسے یاد آ گئی۔ اسی لیے دادی جان تمہیں بلا رہی ہیں کہ تمہیں ڈر لگے گا، چچا جان بھی ان لوگوں کے ساتھ ہیں۔ وہ بیڈ سے اتر کر بال لپیٹنے لگی۔ چلو، یکدم ہی اس کی نظر اس کی قمیص پر پڑی تھی۔ طلسم، تم نے الٹی قمیص پہن رکھی ہے، بدل لو، میں باہر ہوں۔ گویا اس کی آنکھیں پھٹ گئی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا اس نے کاٹن کا پنک سوٹ پہن رکھا تھا، پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اتنی سخت سردی میں وہ لون کا سوٹ پہن لیتی، وہ بھی الٹی؟ وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کچھ یاد نہ آ سکا۔ وہ چکرا کر گرنے کو تھی جب سبکتگین نے تھاما تھا۔ تو کیا سبکتگین نے میرے او مائی گاڈ! یاد آیا تو بے پناہ شرم سے نگاہیں نہ اٹھا سکی۔ واش روم میں جا کر کپڑے بدلے اور اس نے نظر ملائے بغیر آگے نکل گئی۔ بڑی نرم مسکراہٹ سبکتگین کے لبوں پر آئی تھی۔ دادی جان نے دونوں کو ساتھ آتا دیکھ کر ڈھیروں دعائیں دی تھی، لیکن اس کے ماتھے کی بینڈیج دیکھ کر وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھیں۔ یہ کیا ہو گیا بیٹا؟ وہ آرام سے صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، لیکن کان یہیں تھے۔ کچھ نہیں دادی جان، وہ بس سیڑھیوں سے اتر رہی تھی کہ اچانک پاؤں پھسل گیا۔ اس نے بات چھپا لی تھی لیکن اس کا چھلا ہوا ہاتھ دیکھ کر ان کے دل میں درد اٹھنے لگا۔ بیٹا سبکتگین، ذرا کوئی ٹیوب ہو تو دو، دیکھو ذرا کیسے زخم لگا کر بیٹھی ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لایا۔ بیٹا ذرا کر بھی دو اس کے ہاتھ کی بینڈیج۔ اسے حیرت ہوئی، اس نے ہاتھ کے زخم کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ نہیں دادی جان، میں لگا لوں گی۔ وہ بتکی تھی، کیسے لگاؤ گی ایک ہاتھ سے؟ چلو لگواؤ۔ انہوں نے زبردستی اس کا ہاتھ آگے کیا۔ اس کا نرم گرم ہاتھ سبکتگین کے مضبوط ہاتھوں میں ننھا سا لگ رہا تھا۔ وہ اچھی طرح اس کی کیفیت کا اندازہ اس کے لرزتے ہاتھ سے لگا رہا تھا، تبھی ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا کر مسکرا رہا تھا۔ دادی جان کا خوف تھا، ورنہ اسے اس وقت طلسم پر دل کھول کر پیار آ رہا تھا۔ ہاتھ کی بینڈیج کے بعد ماتھے پر آیا تو اسی کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ میں کر لوں گی خود ہی۔ دادی جان مسکرا دی۔ اس کی شرم سے جھکی آنکھیں، گھبرایا ہوا یہ روپ
ان سے پوشیدہ نہ تھا، سو اس کی بات مان گئی۔ بیٹا کافی بنا دو، وہ دادی جان کے حکم پر کچن میں چلا آیا۔ ان دونوں کے مگ انہیں تھمائے اور خود ٹی وی کے آگے بیٹھ کر جتنے بھی چینلز آف کر رکھے تھے آن کر کے انہیں دیکھنے لگا۔ طلسم کو حیرت ہوئی، لیکن کچھ گھنٹے پہلے والی اس کی باتیں اور جارحانہ سلوک وہ بھولی نہیں تھی۔ کس طرح دن گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ سبکتگین نے لاکھ کوشش کی طلسم سے بات کرنے کی، لیکن وہ راضی ہی نہ ہوئی، تو وہ خاموش بیٹھ گیا کہ 3 دن بعد اسے آنا تو اسی کمرے میں ہے، تو سامنے بٹھا کر ہر بات صاف کرے گا۔ انسا بیٹا ذرا دیکھو، اگر سبکتگین تیار ہو گیا تو بلا کر لاؤ اسے۔ وہ صدقہ کرنے کے لیے تھال سجائے بیٹھی تھیں۔ بھائی جان آپ کو دادی جان بلا رہی ہیں۔ وہ اپنے دوستوں کے نرخے میں پھنسا ہوا تھا جو بڑی مہارت سے اس کی اور اس کے کمرے کی آرائش و زیبائش میں مگن تھے۔ آ رہا ہوں بس 5 منٹ میں۔ اس نے جلدی سے شیروانی پہنی اور جان چھڑاتا ہوا نیچے آ گیا۔ تقریباً سارے ہی لوگ بابل پیلیس پہنچ چکے تھے۔ یہ اہتمام بھی دادی جان کی ضد پر ہوا تھا، ورنہ سلیم احمد اور نعیم احمد گھر میں تقریب کا کہہ رہے تھے، چلو بھائی اب چلو سارے لوگ، بہت دیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے سبکتگین کا صدقہ اتارا، رقم اور باقی سامان انہوں نے یتیم خانے پہنچوا دیا۔ طلسم کا صدقہ وہ صبح ہی اتار چکی تھیں۔ چلیں دلہا صاحب بہت دیر ہو رہی ہے، چچا جان کا دوبارہ فون آ چکا ہے۔ انسا نے اس کا بازو پکڑا تو وہ مسکراتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ پورا ہال منفرد خوشبوؤں اور پھولوں کی مہک سے دل فریب ہو رہا تھا۔ نکاح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، سو جلدی دونوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا۔ طلسم اس کے پہلو میں بیٹھی تھی، بڑا عجیب سا احساس ہوا تھا۔ دل نے بڑی زور سے صدا دی تھی، ایک بار اس خوشبوؤں میں بسی ہوئی اپسرا کا چہرہ دیکھ لے، لیکن دادی جان کے کہنے پر اس کا بڑا لمبا سا گھونگھٹ نکلا ہوا تھا، وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ رات 2:30 بجے کے قریب رخصتی ہو گئی تھی۔ دادی جان کے کہنے پر انسا ہی طلسم کو اس کے کمرے تک چھوڑنے آئی تھی۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ انسا نے اس کا کام سے بھرا غرارہ بیڈ پر پھیلا دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ نظر پھیر گئی۔ انسا مسکرا دی۔ ویسے طلسم یار ایک بات کا تو کسی کو خیال ہی نہ رہا۔ اس نے گاؤ تکیہ اس کی کمر پر ٹکایا، وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کس بات کا؟ اس کا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ سبکتگین کی کوئی بھی بات اسے بھولی نہیں تھی۔ یہی کہ تجھے رومانس دوپہر میں پسند ہے، لیکن یہاں تو رات کی چاندنی ہے۔ وہ ہنستی ہوئی پیچھے ہوئی تھی کیونکہ طلسم کشن اٹھا چکی تھی۔ تیرا بھائی جو ہے نا وہ گوتم بدھ ہے، چاہے رات ہو یا دوپہر کی دھوپ اسے رومانس نہیں سوچتا۔ اس کا انداز بڑا جلا کٹا سا تھا۔ خیر ایسی بات نہیں ہے، تب وہ صرف کزن تھے، اب تو شوہر ہو گئے ہیں۔ اس نے ایک ہاتھ انسا کی کمر پر جڑ دیا۔ لمحوں میں دل عجیب تال پر دھڑک اٹھا کہ شاید صحیح ہو، لیکن وہ دل محسوس کر رہ گئی کہ اس روز بھی تو وہ شوہر ہی تھا جب اس کا سلوک کتنا ناروا تھا۔ کہاں کھو گئی؟ انسا نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ نہیں وہ بس نیند آ رہی ہے۔ اس نے پیچھے رکھے گاؤ تکیے پر سر کو ٹکا لیا اور آنکھیں موند لیں۔ دلہن صاحبہ نیند کو فوراً بھگا دو، کیونکہ میں بھائی جان کو بلانے جا رہی ہوں۔ وہ ہنوز اسی پوزیشن میں لیٹی رہی۔ دل و دماغ الگ الگ راہ پر چل رہے تھے، دل میں شاید تھا اور دماغ میں انکار۔ طلسم سونا نہیں، میں بھائی جان کو بھیجتی ہوں۔ وہ مڑی تھی، سبکتگین دروازے کے فریم میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ انسا نے طلسم کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے اشارے سے منع کر دیا۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ گڈ نائٹ بھائی جان۔ سبکتگین نے اس کی شرارت بھری مسکراہٹ پر ایک چپت اس کے سر پر ماری اور دروازہ لاک کرتا ہوا طلسم کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ سر سے پاؤں تک اس کے لیے سجی تھی۔ سبھی ماتھے پر سونے کی بندیاں، خوبصورت غزالی آنکھیں لائنر سے سجی تھی، ستوا ناک میں چوڑی نتھ اس کے ہونٹوں کو چوم رہی تھی۔ وہ بڑے غور سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ طلسم کو محسوس ہوا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، تبھی آنکھیں کھولنے پر وہ سامنے کھڑا نرم گرم آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا ملا تھا۔ وہ اپنے تمام تر زیورات کی جل ترنگ کا نغمہ سناتی اٹھ بیٹھی۔ بیڈ سے اترنے کو تھی کہ وہ قریب آیا اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھنے سے روک دیا۔ وہ بڑی حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تم نے تو کہا تھا کہ شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں برتو گی، وہ اپنے تمام فرائض انجام دو گی۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں مکری بھی نہیں ہوں اپنی باتوں سے، اور انشاءاللہ قائم بھی رہوں گی اپنی بات پر۔ ہاتھ چھوڑو میرا پلیز۔ اس کی صحیح میں کلائی میں پڑے تمام کنگن چوڑیوں سے مس ہو کر بہت خوبصورت راگ الاپ رہے تھے۔ تو قائم رہو نا، بھاگ کہاں رہی ہو؟ بڑی مدھر سرگوشی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں کے کچھ اور ہی پیغام دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ مان بھی جاؤ میری بات صنم، ہاتھ میں رکھنے دو یہ ہاتھ صنم، وہ گنگنا رہا تھا۔ طلسم کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھی۔ تو کیا انسا صحیح کہہ رہی تھی؟ پلیز سبکتگین مجھے تنگ مت کرو، مجھے ہر بات یاد ہے تمہاری، اتنی کمزور نہیں ہے میری یادداشت۔ وہ اب بھی ہاتھ چھڑوانے میں ناکام ہی تھی۔ سبکتگین نے مسکرا کر ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچ کر فرار کے راستے ہی مفقود کر دیے۔ وہ حیران رہ گئی۔ تو تمہاری یادداشت میں میرا ہر عمل بھی ہوگا اس دن کا؟ اس نے بڑے پیار سے اس کے ماتھے کی چوٹ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ طلسم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس روز تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا اور آج سب اس کا مطلب اس کی روح تک میں ہلچل مچ چکی تھی، پھر بھی
خود کو مضبوط بنائے رکھا۔ طلسم، وہ رات میں نے جا کر گزاری تھی، تمہیں پتہ ہے تمہیں چھوڑنے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آیا تو بے ساختہ تمہاری بات یاد آئی کہ تم مجھے کارٹون اس لیے دیتی ہو کہ میرے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے۔ وہ بہت دھیرے دھیرے اس کے نازک چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور اس کی تو جان پر بنی ہوئی تھی، وہ بار بار اس کی گرفت سے آزادی چاہ رہی تھی، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا، گرفت اور مضبوط کرتا گیا اور اسے خود سے مزید قریب کر لیا۔ تم یقین کرو، اس دن واقعی مجھے احساس ہوا کہ تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، کیونکہ دن بھر میں جتنی بھی مرتبہ میری نظر کارنر ریک میں رکھے تمہارے دیے گفٹ پر جاتی تو واقعی اس ایک لمحے کی مسکراہٹ سے دن بھر کی تھکن ختم ہو جاتی۔ اس روز ہی مجھے پتہ چلا طلسم کہ میں تو تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ وہ بہک رہا تھا اور طلسم کا تو خون ہی خشک ہو رہا تھا۔ وہ جو کہہ رہا تھا، کر رہا تھا، یہ سب لاکھ اس کی خواہش سہی، لیکن حقیقت میں یہ سب اس کی روح فنا کر رہا تھا۔ اس سے بولنا ہی محال ہو رہا تھا۔ نہیں میں نہیں مانتی۔ ایک جھٹکے سے اس نے خود کو چھڑایا اور تیزی سے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ سانسیں اتل پتل تھیں، اعتدال پر لا کر مڑی اور پھر سے بول پڑی۔ سبکتگین بڑی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے کہا تھا نا سبکتگین کہ میں المینڈ ہوں، انکلچرڈ ہوں، تمہارے ساتھ موو نہیں کر سکتی، میں بالکل بھی تمہارے قابل نہیں ہوں سبکتگین، اور آج میں تمہیں ابھی اور اسی وقت اجازت دیتی ہوں کہ تم آگے کی بات کہنا ایسے محال ہو رہا تھا، تبھی رخ پھیر گئی۔ تم دوسری شادی اپنی پسند کی کسی بھی لڑکی سے کر سکتے ہو۔ وہ مسکرا دیا اور اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا، کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف کیا اور چہرہ ہاتھ سے اونچا کر کے اسے دیکھنے لگا۔ وہ نظریں ملانے سے گریز برت رہی تھی۔ اس نے طلسم کا ماتھا چوم لیا۔ وہ بدک اٹھی، اب تو نکلنے اور بھاگنے کے راستے ہی بند تھے۔ سبکتگین نے اس کی مرمری کمر میں ہاتھ ڈال کر قریب کر لیا۔ طلسم کا دل دھڑکنا رک گیا، یکدم سانس روک کر آنکھیں میچ لی۔ کیا تمہیں ثبوت چاہیے کہ میں ان رومانٹک؟ اور وہ کیا کہا تھا تم نے؟ وہ سوچنے کے سے انداز میں سے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ اس کی مضبوط باہوں میں تڑپ کر رہ گئی۔ ہاں، پرتھوی بدھ کہا تھا نا؟ وہ بڑی شریر ہنسی ہنسا تھا۔ طلسم نے منہ پھیر لیا، جسے بڑی نرمی سے اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی طرف کر لیا۔ نہیں ہوں۔ وہ یکدم ہی اس پر جھک گیا، اس کی تو روح ہی کانپ اٹھی۔ بھلا سبکتگین سے اسے ایسے کسی بھی عمل کی توقع کب تھی؟ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ سبکتگین، وہ بس یہی کہہ سکی۔ نتھ کھینچنے سے خون کا ننھا سا قطرہ ابھرا تھا۔ بہت دیر سے تمہاری اس نتھ سے مجھے چڑ ہو رہی تھی کہ جو مجھے کرنا ہے وہ کام یہ کیوں انجام دے رہی ہے۔ اس نے آرام سے اس کی نتھ اتاری۔ طلسم کے ہونٹوں سے ایک سی نکلی تھی، اس کی باتیں اسے خوفزدہ کر رہی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اس نے طلسم کے نازک سے سراپے کو تمام زیورات سے آزاد کر دیا۔ طلسم نے تھوک نگلا کہ موت آج اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ سوچ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ وہ جسے ہمیشہ اس نے بہت اکھڑ اور روٹھ دیکھا تھا کس طرح کر رہا تھا اور کیا کچھ نہ کہہ رہا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی تک پسینہ بہہ نکلا۔ پیا سے ہونٹوں کی جو کہانی ہے پاس آ کے تمہیں سنانی ہے۔ طلسم کی تو آنکھیں ہی نہ کھل پا رہی تھیں۔ وہ 2 قدم اس سے پیچھے ہٹ گئی۔ جی بھر کے میں نہ تڑ پاؤں گی، پاس نہ آنا، مر جاؤں گی۔ بڑی بے بسی سے اس نے سبکتگین کا مصرعہ پورا کیا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ پلیز آؤ نا پاس، آؤ نا، آؤ نا، آؤ نا۔ اس نے بڑھ کر پھر سے اسے تھام لیا۔ جانے دو نا۔ بڑی معصومیت تھی اس کی آنکھوں میں، خوف تھا، پیار تھا، چاہت تھی۔ سبکتگین کو پیار آ گیا۔ مان جاؤ نا پلیز۔ باقی ثبوت فرصت سے دینے کا ہے، اور جب تک تم ناراض رہو گی میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اس کا انداز بہکا بہکا سا تھا۔ سبکتگین پلیز۔ وہ پھر سے مچلنے لگی۔ پہلے کہو کہ تم نے مجھے معاف کیا۔ اتنی سخت سردی میں بھی طلسم پسینے سے بھیگ گئی۔ اس کی مہکتی سانسیں، اتنی قربت اسے بوکھلائے دے رہی تھی۔ اوکے اوکے میں نے معاف کیا۔ اس کی سانسیں سبکتگین کے خوشگوار سانسوں سے الجھ رہی تھی۔ میری ساری خطاؤں کو معاف کیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ بس یہی کہہ سکی تھی۔ تو مجھے یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اسے چھیڑ کر وہ حرض اٹھا رہا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی۔ ریئلی سبکتگین، میں نے معاف کیا۔ وہ اپنی کمر پر سے اس کا ہاتھ ہٹانے میں مگن تھی۔ اس نے اسے مزید کھینچ لیا، گویا اس کا سانس ہی رک گیا۔ تو پریکٹیکلی کر کے بتاؤ کہ معاف کیا۔ تھیوری میں تو تم پاس ہو گئی۔ اس نے اس کی کنپٹی پر آیا پسینہ انگلی سے صاف کیا۔ سبکتگین پلیز۔ اس کی تو جان پر ہی بن آئی۔ پریکٹیکل چاہیے۔ اس کا لہجہ آنچ دے رہا تھا۔ بڑی مدر سرگوشی کی تھی۔ وہ نظر جھکا گئی۔ تمہیں معلوم ہے اس وقت تم کیا لگ رہی ہو؟ طلسم نے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے۔ بھیگی ہوئی چاندنی، پلیز معاف کر دو نا۔ اور اس نے خود کو اس کے کشادہ سینے میں چھپا لیا اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس نے ناکامی نہیں دی، ذلت اور رسوائی کی زندگی سے بچا کر حسین و خوبصورت سفر عطا کیا۔ تھینکس طلسم، سو تھینکس آف یو۔ اس نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں چھپا لیا اور پیار بھری مہر اس کے سر پر ثبت کر دی جو اس کی روح تک سرشار کر گئی۔ ویسے طلسم، کیا خیال ہے کل سورج نکلنے کا انتظار نہ کر لیں؟ تمہیں رومانس دھوپ میں پسند ہے نا؟ اونسا کی بات سن چکا تھا۔ اس کا موقع بڑی زور کا لگا تھا اس کے سینے پر، اور سبکتگین کا فلک شگاف کہہ کر اسے شرمسار کر گیا۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی اور وہ ہنسے جا رہا تھا، اور وہ بہت خوش تھا کہ دادی جان نے بڑا خوبصورت ساتھی اس کے لیے چنا تھا۔ طلسم کی محبت اس کے سینے میں اترتی چلی گئی اور وہ ان لمحوں کو محسوس کر کے سرشار ہوتا رہا۔
آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔